اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة حبيبه ورسوله ونبيه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین یا حبیبنا یا شفیعنا یا نبی اللہ السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس آستاں پہ دیکھیے خلقت خدا کی ہے ان عاشقوں کے حال پہ رحمت خدا کی ہے جو مانگنا ہے مانگ لے مل جائے گا تجھے یہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا معزز برادران ملت اسلامیہ،
سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی مبارک مقدس پاکیزہ نورانی پرکیف محفل اس لیے بھی یادگار ہے کہ آج اللہ کا نام لے کر دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اس کے بعد سورۃ النساء کی تکمیل ہوئی ہے، 5.25 پارے تقریباً تکمیل کو پہنچ کر ایک منزل کی تکمیل ہو کر دوسری منزل کے درس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور آج سورۃ المائدہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو شروع کی صورتیں ہیں بہت طویل ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ بقرہ 40 رکوع پر مشتمل رہا، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں 20 اور سورہ نساء میں 24 رکوع رہے۔ اب سورہ مائدہ کا ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سورہ بھی قدر طویل سورہ ہے جو 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بھی اور چند صورتیں اسی طرح طویل رہیں گی۔ اس کے بعد کہ آنے والی صورتوں میں اختصار دیکھنے میں آئے گا، پھر جب قرآن مجید کے آخری پارے شروع ہوں گے تو اس وقت سورے اور چھوٹے ہوں گے، اور آخری پارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں موجود ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ شروع کے سورے طویل اور آخر کے سورے چھوٹے، یہ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے۔ تو اب چونکہ سورہ مائدہ بھی طویل صورتوں میں سے ہے، دوسری منزل کا آغاز ہونے سے چھوٹی چھوٹی صورتیں تو شروع نہیں ہو رہی ہیں، ابھی بڑی بڑی صورتیں آ رہی ہیں، آنے والی ہیں۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام، وہ بھی اچھا خاصا طویل سورہ ہے۔ سورہ انعام کے بعد پھر سورہ اعراف، وہ بھی وہ بھی تقریباً 100 پارے پر مشتمل ہے۔ تو سورہ انفال سے البتہ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہوں گی تو یہ ترتیب رہے گی۔ تو چونکہ سورہ مائدہ بھی قدر طویل سورہ ہے تو اس واسطے ہم پہلے اس کا ایک انٹروڈکشن، اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء کے تعارف کے ضمن میں چند بنیادی نکات عرض کرنے کے بعد پھر ہم سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھ کر پھر اس کی تفسیر عرض کریں گے۔ اس سے قبل اس کے تعارف کے حوالے سے چند اہم باتیں، چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج سے کوشش یہ ہوگی کہ مضمون کچھ اختصار کے ساتھ بیان ہو اور درس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، کیونکہ ایک منزل ہو چکی ہے اور دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورہ مائدہ یعنی عرض کرنے کا مطلب ہے کہ غور سے مضامین سماعت کیجیے، بات کو بتکرار اور زیادہ کھل کر بیان کرنے کے بجائے کچھ اختصار کے ساتھ اب یہاں سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو سورہ مائدہ کے جو اہم ترین بنیادی نکات ہیں ان میں پہلا نقطہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو اس کو مدنی کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں نازل ہو۔ مکی یا مدنی ہونے کی جو اصطلاح ہے مفسرین کے پاس، وہ مقام سے تعلق نہیں رکھتی، زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہجرت نبوی کے بعد جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں نازل ہوا ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ مائدہ مدنی ہے، اس میں 16 رکوع ہیں، جیسا ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، 120 آیتیں ہیں۔ اور اس سورہ میں ایک آیت تو ایسی ہے جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ ہی کے قریب میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ نہایت ہی اہم ترین آیت ہے جس پر قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو راجح ترین قول کے مطابق قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی تکمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری دور میں ہوئی، یعنی مطلب ہے کہ آخری وحی جو نازل ہوئی اس سورہ میں موجود ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری حصے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور مفسرین اندازہ لگا کر بتاتے ہیں کہ اس کے نزول کا آغاز صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع کا جو زمانہ ہے وہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غیر معمولی اہمیت رکھنے والا زمانہ ہے۔ مدینے کے افق پر خطرات کے جو بادل ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے اب وہ ناپید ہوتے جا رہے تھے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد سے حالات ایک دم بدلنے لگے۔ اب تک مسلمان خوف کے خطرے کے ماحول میں رہتے تھے، لیکن اب فتح اور کامرانی کی منزلیں مسلمانوں کو درپیش تھیں، اور اسلام ایک ایسی بڑی قوت بن کر ابھر چکا تھا کہ پوری دنیا کے اسلام دشمنوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب اسلام ایسی طاقت بن چکا ہے کہ اب اس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ اس سے پہلے تک وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن
یہ زمانہ جس زمانے میں سورہ مائدہ نازل ہوا، یعنی سن 6 ہجری سے لے کر اس کے بعد کا زمانہ، اسلام کے دشمنوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ مدینے میں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے یہودی، ان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی سب بستیاں، علاقے سب مسلمانوں کے مکمل کنٹرول میں تھے۔ غرض ہے کہ مظلومیت کے بادل اب چھٹ رہے تھے، اندھیری رات ختم ہو رہی تھی اور اقبال کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ اس کو چاہے تو گولڈن پیریڈ کہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو اس زمانے میں یہ مبارک سورہ نازل ہوا۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جن حالات کا سامنا کیا، ان کی یادگاروں کے مضامین اس صورت میں ملتے ہیں۔ یعنی اس سورے کا زمانے نزول وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے تاریخ اسلام میں، کیونکہ اب صرف رزلٹ نکلنا باقی تھا۔ تقریباً مشکل زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ مکے کے 13 سال جو اصل مصیبت کے تھے وہ تو کبھی کے ختم ہو چکے تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی غزوہ بدر وغیرہ کے موقع پر جو پریشانیاں ہوئی، غزوہ احد میں جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، غزوہ احزاب کے موقع پر جس خوف کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہودیوں کی جن منافقانہ کارروائیوں کو مشکل سے برداشت کرنا پڑتا تھا، اب یہ سب سلسلے ختم ہو رہے تھے۔ اس کے بعد کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو فتح ہی فتح نظر آتی ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کو دنیا صلح کہتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اعلان فرما دیا کہ صلح نہیں ہوئی، فتح ہو گئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح کو قرآن مجید نے نازل فرما دیا۔ یعنی اسلام کی، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر پھیلانے کی، اب گویا اس کے تکمیلی مراحل آ رہے تھے۔ اللہ معاف کرے، میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں مثال نہیں دے رہا ہوں، وہ ایسا پاکیزہ معاملہ ہے مثال ہم نہیں دے سکتے۔ ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی ناول نگار کوئی ناول لکھتا ہے تو اس کے 5 دور ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کرداروں کا تعارف ہوتا ہے، دوسرے حصے میں ان کے تعلقات مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، اور تیسرے حصے میں اور اس میں دوسرے حصے میں پہلے حصے میں تو تعارف ہو جاتا ہے کرداروں کا، قصے کا آغاز ہو جاتا ہے، دوسرے حصے میں معاملات الجھنے لگتے ہیں، تیسرے حصے میں معاملات پورے طور پر الجھ چکے ہوتے ہیں جس کو کلائمیکس کہتے ہیں۔ وہ دور بڑی اہمیت اس واسطے رکھتا ہے کہ حالات ایک دم بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ پھر چوتھا دور جو ہوتا ہے اس دور میں حالات سدھرنے لگتے ہیں، اور آخری دور جو ہوتا ہے اس کا آخری جو حصہ ہوتا ہے اس میں رزلٹ نکلتا ہے، اس کو کلائمیکس کہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی لکھنے والا جب کہانی لکھتا ہے، کوئی قصہ کو جب قصہ بولتا ہے تو اس کی ایک درمیانی کیفیت ہوتی ہے، ایک اخروی کیفیت۔ تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی سیرت نبوی کا دور کو ہم اگر 5 حصوں میں تقسیم کریں اعلان نبوت کے بعد سے، تو صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے وقت تک کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کو آپ چاہیں تو قصے کا چوتھا دور کہہ لیجئے، کیونکہ اب زیادہ مشکلات نہیں رہی تھیں، مشکلات حل ہونے لگ گئی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد کا دور تو صرف فتح کا دور تھا، فتوحات اس کے بعد دیکھنے میں آئی، جس کا ذکر ہم کو سورۃ النصر میں ملتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کو نازل فرما کر اعلان فرما دیا کہ فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح روشن فرما دی۔ حالانکہ سیرت پڑھنے والا، سیرت کی مضامین سے واقف رہنے والا جانتا ہے کہ فتح نہیں تھی، صلح تھی، لیکن قرآن مجید نے اس کو فتح کہا۔ تو کچھ ایسے موقع پر سورہ مائدہ کے نزول کا آغاز ہوا، تو بدلتے ہوئے حالات میں یہ مبارک صورت نازل ہوئی۔ اس موقع پر جو تربیت مسلمانوں کی گئی، مسلمانوں کو جن مسائل کی طرف، جن مضامین کی طرف رجوع کرایا گیا، جن کی اہمیت بتائی سمجھائی گئی، ان مضامین میں پہلا مضمون یہ ہے کہ اس سورے کا آغاز تربیت اخلاق سے ہو رہا ہے۔ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے اخلاق کی تربیت، ان کے مسائل کا بیان، احکام کی وضاحتیں سب ملتی ہیں۔ تو اس سورے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت اخلاق کو پیش فرمایا، اور اس سے پہلے اس عنوان پر آپ غور کریں کہ اس سورے میں مختلف قسم کے اخلاقی سبق دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سکھائی جا رہی ہے وہ تربیت اخلاق کی ہے۔ اخلاق سے مراد ایک ہوتا ہے انفرادی اخلاق اور ایک ہوتا ہے اجتماعی اخلاق۔ تو چاہے وہ اخلاق اجتماعی کی بات ہو، اخلاق انفرادی کی، بنیادی طور پر پہلی آیت میں جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے سورہ مائدہ کے، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کو پورا کرنا یہ فرد کی زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قوموں کی زندگی میں بھی یہ بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ آج کل کی متمدن قومیں اپنے انفرادی وعدوں کی تو کسی حد تک پابندی کرتی ہیں، لیکن سیاسی وعدوں میں اپنے وعدوں کی جو مٹی پلیت کرتی ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہے۔
الیکشن آنے سے پہلے لیڈر جو وعدے کرتے ہیں الیکشن کا رزلٹ نکلنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ جب بھی کسی قوم سے یا کسی فرد سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے. عزیزان محترم، اگر اس بات پر تمام انسان مل کر عمل کرنے لگ جائیں کہ جو وعدہ کیا جائے اس پر عمل کرے، آپ یقین جانیے دنیا جنت تو نہیں بنے گی لیکن جنت کا نمونہ تو ضرور بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر ہر وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے، یہ جو سماجی اخلاقی خرابیاں ہیں کسی حد تک دور ہو سکتی ہیں. اور ایمان والوں کے لیے تو یہ بات لازمی ہے کہ وعدے کو پورا کریں. اگر کوئی وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا نہیں کرتا تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت بتایا ہے. اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اسی وقت اس کو ظاہر کر دینا چاہیے، اسی وقت بول دینا چاہیے، یا ایسے الفاظ استعمال کر لینا چاہیے، ایسا انداز اختیار کر لینا چاہیے کہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے. لیکن یقین دلا کر، اطمینان دلا کر کوئی کام نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے. ایک ہی مقام آتا ہے جہاں وعدہ پورا نہ کرنے کا حکم ہے، جہاں وعدہ پورا نہ کرنے کی تعلیم ہے. وہ مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو ہرگز پورا نہ کرے، کیونکہ گناہ کسی حالت میں کرنا مناسب نہیں ہے. تو شریعت خود یہ حکم سناتی ہے کہ اگر شریعت کی مخالفت کرنے کی بات آئے، گناہ کی نوبت آئے تو ایسے وعدوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جو وعدے کی جاتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تو بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ پہلا اصول تربیت اخلاق کے حوالے سے سکھایا گیا کہ جب آدمی وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے. اور ہمارے یہاں سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ وعدہ تو بڑی آسانی سے کرتے ہیں لیکن اس کو پورا کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. اردو شاعری میں تو ایک مصرع ہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یعنی وعدے کی گویا تعریف یہ ہو گئی ہے، گویا اس کا ڈیفینیشن یہ ہو گیا کہ جو پورا نہیں کیا جاتا. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ وعدے کو پورا نہ کریں، جبکہ قرآن مجید سورہ مائدہ کے آغاز ہی میں وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ وعدے کو پورا کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ قوت و اقتدار اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اس حد تک نہیں تھا. صلح حدیبیہ کے بعد سے جو اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا شروع ہوا، یہ کے بعد دیگر علاقے فتح ہوتے گئے. کچھ مدت کے بعد، چند مہینوں کے بعد مکہ فتح ہوا، اس کے بعد خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا. اس کے بعد فتوحات کا جو دائرہ بڑھتا گیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بظاہر آپ کے پردہ فرمانے سے وہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ اس گولڈن پیریڈ کا اس وقت تک برابر تسلسل رہا، اس سنہری دور کا اس وقت تک برابر تسلسل رہا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے ملکوں کو فتح فرما لیا. روم کو فتح کر لیا، ایران کو فتح کر لیا، عراق کو فتح کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات تک اس سلسلے کو آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان فتوحات کا جو آغاز ہوا، فتوحات کا یہ سورج چڑھا تو چڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ پوری زمین پر اللہ اکبر کی صدائیں اور فضائیں گونجنے لگیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے آج راؤنڈ آف دی کلاک پورا کرۂ ارضی، پورا گلوب 24 گھنٹے گونج رہا ہے. تو در حقیقت یہ اسی کی برکت ہے جو عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ اکرام نے کیا تھا. جو فتوحات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کے زمانے میں بنیاد تھی، اسی بنیاد پر یہ اینٹیں رکھی گئیں، یہ عمارتیں تعمیر ہوئیں. اور ایک سروے کے مطابق آج راؤنڈ آف دی کلاک 24 گھنٹے میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس منٹ میں زمین پر اذان نہ دی جا رہی ہو. یعنی مطلب ہے کہ ایک علاقے میں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے، دوسرے علاقے میں شروع ہوتا ہے تو تیسرے علاقے میں ختم ہوتا ہے تو تیسرے علاقے میں شروع ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک علاقے میں فجر کی اذان کا وقت ختم ہونے تک دوسرے علاقے میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ادھر ظہر کی اذان شروع ہوتی ہے، ابھی فجر کی اذان ابھی سفر ہی کر رہی ہے ابھی. اب اس کے بعد ادھر سے ظہر کی اذان بھی شروع ہو گئی، پھر فجر کی اذان کا وقت سفر کرتے کرتے اور آگے بڑھا، ادھر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب ادھر ظہر کا وقت شروع ہوا تو ادھر اب عصر کا وقت شروع ہو کر عصر کی اذان ہوتی ہیں. اب یوں سمجھیے کہ ہمارے ہندوستان میں آپ سمجھیے 8 ساڑھے 8 بجے ہم عشاء کی آخری اذان دے رہے ہیں. اب اس وقت 8 ساڑھے 8 بجے عشاء کی آخری اذان ہو رہی ہے تو ہمارے پاس عشاء کی اذان ہونے سے پہلے امریکہ میں فجر کی اذان ہو رہی ہے. 10 گھنٹے کا فرق ہے. اب آج کیا دن ہے؟ آج اتوار کا دن ہے. اب آج ہم ابھی اتوار کی عشاء کی اذان نہیں دیے ہیں. ہمارے پاس اتوار کی عشاء کی اذان ہونے سے پہلے ان کے پاس اتوار ہی کی فجر کی اذان ہوگی باقاعدہ.
یعنی ہمارے پاس عشاء کی آخری اذان ہونے سے پہلے ان کے پاس فجر کی اذان شروع ہو جائے گی. تو پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارضی پر 2 نام مسلسل گونج رہے ہیں، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، گرما میں بھی، سرما میں بھی، جنوری سے لے کر دسمبر تک راؤنڈ آف دی کلاک پورے گلوب پر 2 ناموں کی گونج ہے. ایک نام خدا ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے. ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، ایک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا ہے. یہ 2 صدائیں اذانوں کی شکل میں پورے کرۂ ارضی پر گونجتے ہی رہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ فتح کیسی فتح ہے، یہ کیسی سرداری کا اعلان ہو رہا ہے، یہ کیسی بادشاہت کا ڈنکا بج رہا ہے، یہ کیسی عظمتوں کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں. دنیا میں اس کی دوسری مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی. خود پیغمبروں کی تاریخ میں کسی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پیغمبر کا بھی آپ نے نام نہیں بتا سکتے کہ جس کا نام خدا کے ساتھ اس طرح زمین پر گونج رہا ہو. یہ تو ہم زمین کی بات کر رہے ہیں، آسمان والے آسمانوں پر اذانیں دے رہے ہیں، فرشتے اللہ کو معلوم ہے کہاں کہاں اذانیں دے رہے ہیں. تو یہ جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اب اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد مستحکم ہوگی اور تم کو اب مزید قوت اختیار دیا جانے والا ہے. تو کہیں ایسا نہ کرو کہ وعدوں کو پورا نہ کرو، بلکہ اپنی زندگیوں میں اصول بناؤ کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو. یہ پہلی بات ہے جو تربیت اخلاق کے حوالے سے سورہ مائدہ میں ملتی ہے. دوسری اہم بات جو اس سورہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کا اس میں اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ قرآن الگ، توریت الگ، انجیل الگ ہے. یہ مت سمجھو، بلکہ ان تینوں کتابوں کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے. جس رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اسی نے تورات مقدس کو نازل کیا، اسی نے انجیل پاک کو نازل کیا. یہ مت سمجھو کہ وہ الگ کتاب ہے، یہ الگ کتاب ہے، یہ الگ کتاب ہے. یہ تینوں نہریں ایک ہی چشمہ فیض سے پھوٹ رہی ہیں. فیض کا چشمہ ایک ہی ہے. نہر ادھر چلے گئی تو اس کا نام توریت ہے، وہ نہر موسیٰ تک پہنچ گئی تو توریت کہلائی، عیسیٰ تک آئی تو انجیل کہلائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو قرآن کہلائی. توریت کے متعلق اعلان فرمایا سورہ مائدہ میں، فیہا ھدی و نور. توریت ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے. انجیل کے بارے میں کہا گیا فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں تو نامعلوم کتنے مقام پر خدا کا اور نور کا لفظ قرآن مجید کے لیے آیا ہے. تو بتایا گیا کہ تینوں کتابیں ایک ہی چشمہ فیض سے پھوٹی ہیں اور ہر کتاب میں اپنے زمانے کے مطابق اس زمانے میں اللہ کو جو منظور ہوا وہ نظام عمل پیش کیا گیا، وہ قانون عمل پیش کیا گیا. تو اخلاق و معاملات کا واضح ترین ضابطہ اب قرآن مجید کی شکل میں تم کو دیا جا رہا ہے، جو تمام کتابوں کے مضامین کا جامع بھی ہے اور تمام کتابوں کے مضامین کا نقیب بھی ہے، ان کا محافظ بھی ہے، ان کا نگران بھی ہے. قیامت کی صبح تک ان تمام آسمانی کتابوں کی ہدایتوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری بھی لے کر آ رہا ہے. وہ قرآن مجید ہے. دوسری کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، ترمیم ہو گئی، وہ اس زمانے کے مطابق تھے، احکام بدل گئے. لہٰذا اب قرآن عمل تو کریں گے لیکن ہم توریت کے تقدس کی کبھی پامالی نہیں کریں گے، ہم انجیل پاک کی کبھی بے ادبی نہیں کریں گے. جیسا ادب ہم قرآن کا کرتے ہیں ویسا ہی ہم توریت و انجیل کا بھی کریں گے، لیکن عمل ہم قرآن مجید پر کریں گے. ہر کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، لیکن اس زمانے کی شریعت کے مطابق رہا. اب اس کتاب میں جو نظام العمل دیا جا رہا ہے وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، 1 صدی 2 صدی 1000 2000 کے لیے نہیں. سور پھونکے جانے تک موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زمین پر آ جائے تو ان کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر آ جائے تو وہ تو اس پر عمل کر کے بتائیں گے. قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کو قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی خاص تعلیم دی جا رہی ہے. تیسری بات یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے اس سورے میں وہ یہ ہے، اب تیسرا پوائنٹ، کہ پہلے کی قوموں کو بھی کتابیں دی گئیں، صرف تم ہی وہ واحد قوم نہیں ہوگے جس کو کتاب دی گئی. ایسا نہیں کہ اب تمہارے پاس کتاب آئی ہے تو پہلے کے لوگوں کے پاس کتاب نہیں آئی تھی. کتابیں تو پہلے بھی کی قوموں کے پاس بھی آئی ہیں. یہودیوں کے پاس بھی ہدایت اور نور آیا، نصارہ کے پاس بھی ہدایت اور نور آیا، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا. اے غلامان مصطفیٰ، اب وہی ہدایت و نور اپنی پوری تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ تمہارے مطلع حیات پر نمودار ہو رہا ہے، تمہاری زندگیوں کے آسمان پر اب وہ سورج طلوع ہو رہا ہے. لہٰذا تمہیں اس سے استفادے کا موقع دیا جا رہا ہے. تم پہلے کے لوگوں کی طرح اس کو پس پشت مت ڈالنا، اپنی زندگی کے ہر قدم پر اس سے روشنی حاصل کرتے رہنا تاکہ تمہاری زندگی بھی قابل رشک بن جائے، تمہاری موت بھی قابل رشک ہو، تاکہ تمہاری ظاہری زندگی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کہلائے اور آخرت میں بھی تم کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے. تو تمہاری ہدایت اور تمہاری کامیابی اور کامرانی جڑی ہوئی ہے احکام قرآنیہ سے. اگر تم قرآن مجید کے احکام پر عمل کرو گے تو یقیناً تم ضرور کامیاب ہوگے.
चौथी बात जो इस सूरह में बताई गई, जो मदनी सूरतों की पहचान है कि अहकाम वगैरह का बयान होता है, तो चौथा पॉइंट जो सूरह माइदा में हमको मिलता है वो ये है कि इसमें हज के आदाब, शाइरुल्लाह की ताज़ीम, शराब और जुए की का ख़तई तौर पर हराम होना, वज़ू के तयम्मुम के अहकाम, हलाल और हराम अशिया का जिक्र, पुरअमन रास्तों पर डाका जनी करने वाले और चोरी करने वालों के लिए इबरतनाक सज़ाओं का मुक़र्रर किया जाना, शरीयत के चंद अहम तरीन ख़वानीन का इसमें जिक्र मिलता है, इसमें बयान मिलता है। यानी इसमें बताया गया कि हज के आदाब क्या होते हैं, इसमें बताया गया कि शाइरुल्लाह की हुर्मत क्या होती है, इसमें बताया गया कि शराब और जुआ अब हराम हो चुका है, इसमें बताया गया कि वज़ू और तयम्मुम के अहकाम क्या हैं, चंद बुनियादी अहकाम बताए गए, हलाल हराम अशिया का जिक्र किया गया कि कौन से जानवर का गोश्त खाया जा सकता है और किसका नहीं, पुरअमन रास्तों पर डाका जनी करने वालों और चोरी करने वालों मुजरिमों को इबरतनाक सज़ाओं के मुक़र्रर किए जाने का इसमें हुक्म मिलता है। तो सूरह माइदा की चौथी खुसूसियत ये है कि चूँकि मदनी सूरत है और मदनी सूरतों में बात आमतौर पर मिलती है, तो इसमें अहकाम का बयान भी हमको मिलता है। पाँचवीं बात जो यहाँ पर मिलती है वो ये है कि ला तो हुबल का जोर तो टूट चुका था जब ये सूरह नाजिल हो रहा था, सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल होना शुरू हुआ, लेकिन मारिस का उसके बाद फतह मक्का के बाद भी नाजिल होता रहा, हज्जतुल वदा तक भी नाजिल होता रहा, और ये दौर सिर्फ कामयाबी का दौर है मुसलमानों का। ये दौर वो दौर है कि जिसमें मुसलमानों ने सिर्फ खुशी देखी, मतलब ये कि कौमों के मुकाबले में हमेशा मुसलमान सरबुलंद ही होते रहे, ये वो दौर रहा। तो अब ला तो हुबल का जोर टूट चुका था, सरजमीन अरब बुत परस्ती की लानत से रफ्ता रफ्ता बड़ी तेज़ी के साथ, रफ्ता रफ्ता मतलब बतदरीज, लेकिन आगे चलकर चंद सालों में फतेह मक्का के बाद तो बहुत तेज़ी के साथ अरब की सरजमीन बुत परस्ती की लानत से ख़तई तौर पर पाक हो गई। लेकिन एक फ़िरौन अब भी सर उठाए खड़ा हुआ था, एक ख़तरनाक किस्म का फ़लसफ़ा अब भी हिजाब अकबर बनकर आँखों के सामने मौजूद था। शिर्क की एक ख़तरनाक किस्म अब भी दुनिया के एक वसी हिस्से को अपने लपेट में लिए हुए थी, वो है ईसाइयों का अक़ीदा तस्लीस, कि जिसको इल्म की बुनियाद पर, फ़लसफ़े की बुनियाद पर, हुकूमतों की सरपरस्ती की बुनियाद पर साबित किए जाने और फैलाए जाने की कोशिशें की जा रही थीं। शिर्क की और एक ख़तरनाक किस्म दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने दामन में समेटे हुए थी, वो है ईसाइयों का अक़ीदा तस्लीस। इसकी इशाअत के लिए ख़ज़ानों के मुँह खुले हुए थे, आज भी खुले हुए हैं। क्या हो रहा है आप देखिए, पैसे की बुनियाद पर ख़ज़ानों के मुंह खोलकर इस अक़ीदे को फैलाया जा रहा था। बेशुमार तलवारें इस अक़ीदे की हिफाजत करने के लिए बेनियाम थीं, जंगों के ख़तरात से टकराने के लिए लोग तैयार थे अपने इस अक़ीदे को बचाने के लिए। और जब कभी किसी फ़िक्री बहरान ने उसे दूध चराग़ महफिल बनाना चाहा तो उलमाए फ़लसफ़ा यूनान और रोमा का हिजाब अकबर तान कर खड़े हो जाते। कुरान ने इस अक़ीदे का पहले भी मुहासबा किया था, अब सूरह माइदा में भी इस अक़ीदे की अच्छी खबर ली गई है। लेकिन कुरान मजीद का उसूल ये है कि जिस फ़लसफ़े और जिस गैर ज़रूरी मज़लूमात की बुनियाद पर इस अक़ीदे को साबित किया जा रहा था, कुरान मजीद ने ऐसा कुछ तरीक़ा इख्तियार नहीं किया। कुरान मजीद ने अपने हमेशा के अंदाज़ के मुताबिक बड़ी बेतकल्लुफ़ी, बड़ी सादगी के साथ इस बात का तज़किया कर दिया और बताया कि ईसा खुदा के बेटे नहीं हो सकते, जो माँ के पेट से पैदा हो वो खुदा कैसे हो सकता है, वो मरियम के बेटे हैं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। खुदा की शान तो ये लम यलिद वलम यूलद, जो मरियम के पेट से पैदा हुआ खुदा कैसे हो सकता है। जो अपनी बका के लिए खाने पीने को इस्तेमाल फरमाते हो वो खुदा कैसे हो सकते हैं। वो खुदा के महबूब तरीन बंदे हैं, शान वाले, इज़्ज़त वाले, अज़मत वाले रसूल हैं। उनके ख़दमों की खाक अगर हमको मैसर आ जाए तो आँखों के लिए हम सुरमे चश्म बना लें, हम तो उनको इस कदर अहमियत देते हैं। लेकिन खुदा हम उनको इसलिए नहीं मान सकते कि खुदाई की सिफतें उनमें नहीं पाई जाती, खुदाई की नहीं, उनमें बंदा होने की सिफतें पाई जाती हैं, लेकिन वो बंदा आम बंदों की तरह बंदा नहीं है, वो खुदा के महबूब तरीन बंदे, इज़्ज़त वाले रसूल हैं। कल क़ियामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में खड़े होकर शिकायत करेंगे कि और अपनी सफाई पेश करेंगे, परवरदिगार मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपनी ज़बान मुबारक से अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इनके अक़ीदे शिर्क से बेज़ारगी का इज़हार फरमाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के दिन क्या कहने वाले हैं, कुरान मजीद में सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने उन मज़ामीन को अभी से बयान फरमा दिया। कल क़ियामत क़ायम होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे उस वक्त आप क्या कहेंगे, सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मज़ामीन को बयान फरमा दिया। यानी बतौर ख़ास अक़ीदे तस्लीस की इसमें अच्छी खबर ली गई, उसका बड़ा सख्ती के साथ रद्द किया गया और बताया गया कि तौहीद खालिस ही पैगम्बरों की दावतों का मरकज़ व महवर है। जब भी कोई पैगम्बर दुनिया में आया तो हर नबी ने बिला इस्तिस्ना
اپنی زبان سے پہلا اعلان اللہ کی وحدت کا، اس کی ایکتائی کا کیا، لا الہ الا اللہ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ رہا۔ تم نے عیسیٰ کا نام لے کر انجیل کے جیسے مقدس کلام کو درمیان میں لا کر یہ کیا توحید خداوندی کے ساتھ کھلواڑ کر دیا؟ یہ عیسیٰ کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ انجیل کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ بتایا گیا کہ ان تعلیمات کا نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، نہ انجیل مقدس کے جیسی پاکیزہ نورانی متبرک بابرکت باحرمت کتاب سے کوئی تعلق ہے۔ یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان کا ہاتھ پہنچ کر شیطان کے کنٹرول میں آنے والے لوگوں نے ان مضامین کو بدل کر غلط رنگ میں توحید الہیہ کے خلاف مضامین پیش فرمائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کی ایکتائی اور توحید کے قائل عیسیٰ بھی ہیں، اور اسی کی تعلیم انجیل میں بھی دی گئی ہے، توریت میں بھی، اور قرآن مجید آج ان تمام تعلیمات کا محافظ، نقیب، نگران، اور ان قیامت کی صبح تک کے لیے ان تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے بڑا محافظ بن کر قرآن مجید کھڑا ہوا ہے، جو ایمان والوں کے سینوں میں موجود ہے، ایمان والوں کی زبانوں پر موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ قبول فرمایا۔ تو عقیدہ تثلیث کا بڑی سختی کے ساتھ اس میں رد کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ علمی معجزہ سب سے بڑھ کر اس زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ سالانہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں انہی مضامین سے واقف ہو کر۔ یعنی اب یہ جو زمانہ ہے، یہ موجودہ زمانہ، اس میں قرآن مجید کا علمی پہلو بہت ابھر کر سامنے آ رہا ہے، سائنس کی ترقی کی وجہ سے، مادیات کی ترقی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے۔ ہر زمانے میں قرآن مجید کا علم اپنی حیثیت منواتا رہا۔ کسی زمانے میں جادوگری کا زور زیادہ رہا تو کرامتوں کے ذریعے جادو کا توڑ کیا گیا، ایک زمانے ایک علاقے کے حالات کے مطابق۔ لیکن اب یہ زمانہ سائنس کا، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کھل کر قرآن کا پہلو سامنے آ رہا ہے وہ قرآن کا علمی اعجاز ہے جو دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ تو سورہ مائدہ میں بطور خاص بتایا گیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ فلسفہ یونان کے اصطلاحات، روما کے فلسفے کی اصطلاحات، غیر معمولی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنے کے بجائے قرآن مجید نے سیدھے سادے الفاظ میں استعمال فرمایا کہ جو عیسیٰ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی شان تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ تو ہمیشہ ایک حالت میں ہوتا ہے، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے، اپنے والد ماجدہ کے شکم اقدس سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مریم کا دودھ پینے والے، یہ دمشق کے بازار میں کھانا کھانے والے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا ایک ہی پہلو سامنے آیا ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہیں، لیکن قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کی ابدیت کا دوسرا پہلو بھی سامنے آ جائے گا۔ باقاعدہ سنت انبیاء کے مطابق آپ نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کو اولاد بھی ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ آپ کسی کے اولاد ہیں، کوئی اور آپ کے اولاد بھی رہے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، تو عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے جو عیسیٰ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جن کا بچپن رہا، جن کو جوانی آئی، جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم خود بولتے ہیں کیا خدا کھاتا ہے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر نہیں بول رہا ہوں، ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درمیان میں لا کر بھی میں پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب پیغمبر ایک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء بھائی بھائی ہیں، تو میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ بائیں ہاتھ سے کبھی پانی نہیں پیتے، سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں تو سنت بنی، اور اللہ تعالیٰ نہ پانی پیتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی والدہ کا نام آمینہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے چچا کا نام ابو طالب، ان کے چچازاد بھائی کا نام علی ہے۔ کیا خدا کو کوئی باپ اور بھائی اور چچا اور چچازاد بھائی اور دادا اور پردادا ہوتے ہیں؟ ان کی اہلیہ کا نام خدیجہ، ایک اور اہلیہ کا نام عائشہ، ان کی بیٹیوں کے نام زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ ہے، ان کے نواسوں کے نام حسن و حسین ہیں۔ کیا خدا کا کوئی بیٹا کوئی نواسا ہوتا ہے؟ تو عزیزان محترم، خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اس قسم کے جسمانی علائق سے پاک ہوتا ہے۔ جسمانی علائق ثابت ہو جانے کے بعد عقیدہ تثلیث کے ثابت کرنے میں کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ بڑے سادے انداز میں کامن سینس کی بنیاد پر قرآن مجید نے عقیدہ تثلیث کو پانی کا فوارہ بنا، پانی کے فوارے، پانی کے بلبلے کی طرح بے حقیقت ثابت کر دیا، اور بتایا کہ جس میں جسمانی علائق ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت آنے پر تفصیل کے ساتھ یہ مضامین آنے والے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور اب اس سورے کی اہم ترین خصوصیت بیان کر کے ہم فوراً اب درس شروع کر رہے ہیں اس سورے کا۔ وہ کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اردو معلیٰ کی ایسی نادر مثال، ایسا نادر نمونہ پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں، کتنے بہترین انداز میں یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس سورت کا طرِ امتیاز وہ آیت کریمہ ہے
جو بتاریخ 9 ذوالحجہ سن 10 ہجری میدان عرفات میں رحمت عالمیہ پیکر ہدایت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل کا اعلان، اتمام نعمت کا مژدہ۔ اللہ اللہ، بلال کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے ڈبڈبا گئی ہوں گی، ابو بکر کی جبین نیاز سجدے میں جھک گئی ہوگی، عمر و عثمان و علی کے چہرے فرط مسرت سے رشک مہتابہ بن گئے ہوں گے، اور حمزہ و یاسر و سمیہ اور خباب اپنے اپنے مزارات پرانوار میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا معلوم نہیں کوثر و سلسبیل سے دھلے ہوئے کن نورانی کلمات سے کرنے لگے ہوں گے رضی اللہ عنہم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا ہوگا، رب السماوات والارض کی ساری نوری مخلوقات اس کے حبیب، اس کے رسول، اس کے صفی، اس کے عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نثار کر رہی ہوگی کہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن تکمیل کو پہنچ گیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی، ایسی آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن ہم عید کر لیتے، اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید منا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ فلاں صحابی رسول نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے پاس اس دن دوہری عید تھی، وہ جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی، یعنی حاجی جس دن 9 ذوالحجہ کو عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ مبارک مقدس آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس وقت کی جو خوشی تھی، اس وقت کا جو روح پرور نظارہ تھا، وہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ہی دیکھی ہیں، ہم محروموں کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر آئے تھے وہ مقصد آج تکمیل کو پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے ایک ایسی حقیقت کا اعلان کیا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام کسی ایک نبی، کسی ایک پیغمبر کے لیے بھی ایسا حکم نہیں ہوا تھا۔ یعنی بتایا گیا کہ اب آپ پر نعمت مکمل ہو گئی، دین پورا ہو گیا، اللہ نے آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے چن لیا، پسند فرما لیا۔ مطلب یہ کہ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ اے نبی جس پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور اے قوم تم کو جو کتاب دی جا رہی ہے یہ آخری کتاب ہے۔ اب قیامت کی صبح تک نہ اس نبی کی شریعت کو کوئی بدلنے والا پیدا ہوگا، نہ اس کتاب کے احکام کو کوئی بدلنے والا پیدا ہوگا۔ صاحب انجیل عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اب زمین پر تشریف لائیں گے تو انجیل مقدس کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید کے احکام پر عمل فرمائیں گے۔ ایسی بڑی خوشخبری مسلمانوں کو سنائی جا رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جو خوشی تھی، احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سیرت طیبہ کے مضامین سے واقف ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تھی اور الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس مبارک مقدس موقع پر یہ یادگار آیت کا نازل ہونا، یہ اس سورہ کا طر امتیاز ہے۔ سورہ مائدہ میں وہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تکمیل کی خوشخبری سنا دی گئی۔ یہ سورہ مائدہ کے مضامین کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی سماعت کی ہے اور ہم نے مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے درس کے شروع میں، تو اب اس کا ترجمہ پڑھ کر ہم پھر تفسیری مضامین عرض کریں گے۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہدوں کو، حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، نہ حلال سمجھو شکار کو جب تک کہ تم احرام باندھے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ عزت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں ان کی، جو قصد کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل، اس کی رضا، جب احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس پر کہ تم زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی میں، اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو، اور جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، یعنی یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مانوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو تم ان سے، ڈرو مجھ سے۔
آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں اس حال درا حالے کے نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں ان کا سکھایا اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے جنہیں شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں جو سکھایا ہے اللہ نے تمہیں تو کھاؤ اس میں سے جسے وہ پکڑے رکھیں تمہارے لیے اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک وہ بہت تیز ہے حساب لینے میں. آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے. اور پاک دامن مومن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے. اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہوگا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مائدہ کے شروع میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ایمان والو پورا کرو اپنے عہد کو. وعدے کا پورا کرنا یہ اخلاقی فریضہ ہے اور اسلام میں لازمی ضروری ہے واجب ہے. اگر کوئی وعدہ کرنے کے بعد پورا نہیں کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوتا ہے. اگر کسی کام کو نہیں کرنا ہے تو اسی وقت ظاہر کر دے یا کوئی انسانی مجبوری آ گئی کوئی بشری تقاضے ہیں تو الگ بات ہے لیکن بغیر کسی شدید مجبوری کے اگر کوئی وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوتا ہے. حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور. اب یہاں پر اسلام میں جو احکام آئے ہیں ان کا مضمون شروع ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کا ذکر آ رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان جانوروں کو چھوڑ کر بقیہ حلال جانوروں کا گوشت کھانے میں تمہارے لیے کوئی خرابی نہیں ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور یعنی گوشت کھانا جائز ہے. بعض جانداروں کے منہ میں ایسے دانت ہوتے ہیں کہ گوشت نہیں کھا سکتے سبزی ہی کھا سکتے ہیں. جیسا بکری وغیرہ ہیں وہ گوشت کو نہ زیادہ چبا سکتے ہیں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھاس کو بھی کھانے کے بعد وہ بہت دیر تک جگالی کرتے ہیں تب کہیں جا کر وہ ہضم ہوتی ہے. یعنی ان کے دانت ایسے ہیں کہ وہ گوشت کو چبا نہیں سکتے. بعض جاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ میں ایسے دانت ہوتے ہیں کہ صرف گوشت ہی کھا سکتے ہیں سبزی وغیرہ نہیں کھا سکتے. کتا وغیرہ اور درندے ہیں ان کے دانت ایسے ہیں کہ گوشت کے لیے ہی سوٹیبل ہے اور گوشت ہی ان کے دانتوں سے صحیح طور پر کھایا جا سکتا ہے. اور انسان کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دانت رکھے ہیں ان دانتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بیچ میں ایسے دانت ہیں جو گوشت کھانے والے جانوروں کی طرح ہیں اور پیچھے ایسے داڑھ ہیں جو سبزی کھانے والے جانوروں کی طرح ہیں. یعنی مطلب یہ کہ انسان کو دونوں قسم کے دانت دے کر قدرت نے اعلان کر دیا کہ کسی کو ہم نے سبزی کھانے کے لیے بھیجا ہے کسی کو ہم نے گوشت کھانے کے لیے بھیجا ہے. تو ہمارا خلیفہ زمین پر ہماری نعمتوں کا وارث ہے تو سبزی بھی کھا گوشت بھی کھا. تیرے لیے ہی زمین بنائی گئی تیرے لیے ہی جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. لہلہاتے کھیت ہیں تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تجھے ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب تو ہماری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے تو اپنے لیے جینے والا مرنے والا نہیں ہے. تیری زندگی تیرا جینا تیرا مرنا ہمارے لیے ہے. تو ہم سے بندگی کا عہد و پیمان کر چکا ہے. تو شان بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے. جب تو ہمارا ہے تو ہمارا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے. تو کیا کھاتا ہے کھا. سبزی کھانا چاہے سبزی کھا. گوشت کھانا چاہتا ہے گوشت کھا. تو دونوں قسم کے دانت انسانوں کو دیے گئے. چنانچہ اس میں کھلم کھلا گوشت کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن حلال حرام کی تمیز کے ساتھ. گوشت کھانے کا مطلب جو ہاتھ کو لگا کھا لینا یہ مطلب نہیں ہے. حلال حرام کی تمیز کے ساتھ جن کی اجازت دی گئی ہے ان جانوروں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اور عزیزان محترم جب یہ بات طے شدہ ہے اور پوری دنیا میں یہ بات جب تسلیم شدہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی طرح کسی کے رائٹس نہیں ہیں دنیا اس بات کو مانتی ہے. جیسے رائٹس انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے نہیں ہے. اور ویسا بھی آپ اگر جانوروں کو بچانا چاہیں انسان ایک اگر جانوروں کو کھانا چھوڑ دیا تو کیا پورے جانور سلامتی کے ساتھ زندہ بچیں گے؟ زمین پر خود جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کی رضا بنایا ہے. مرغی کو آپ دیکھیے کتنے جانوروں کو کھاتی ہے. مرغی کو کوئی اور جاندار کھاتا ہے کوئی کسی کو کھاتا ہے. اگر پورے انسان مل کر بہت رحم دلی کا مظاہرہ کرتے جانوروں کو کھانا چھوڑ بھی دیے تو کیا زمین پر سے جانوروں کی موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ ایک جانور اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. بقیہ پورے جانور اللہ کی نعمت سمجھ کر دوسرے جانوروں کو غذا سمجھ کر کھاتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کی رضا بنایا.
اگر ہم کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سوا کوئی جانور کسی کو نہیں کھا رہا ہے. آپ جا کر سمندر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک ایک مچھلی کتنے مچھلیوں میں نکلتی ہے. آپ زمین پر آ کر دیکھ لیجیے, صبح اٹھنے کے بعد سے پرندے سے لے کر کئی بڑے جانوروں تک کئی جاندار دوسرے جانوروں ہی سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے تو ایسے موقع پر درمیان میں عقل کو نہیں لانا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیا ہوتا تو ہم کو سوچنا تھا کہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. پیدا کرنے والے نے جب اجازت دے دی تو اب درمیان میں عقل کو لانا کفر ہے. اس معاملے میں مزید اپنی عقل سے کچھ بولنا کفر ہے یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے. جانوروں کو آپ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, جانوروں کی نسل آپ کی قدرت سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جس کی قدرت سے جانور پیدا ہو رہے ہیں, جس کی قدرت سے نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں, اس احکم الحاکمین رب العالمین نے جب اجازت دے دی ہے تو آپ کو کیا رائٹ ہے, آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اس میں اپنی عقل کو درمیان میں لائیں. جتنے بکرے پیدا ہو رہے ہیں کیا تمہاری اماں پیدا کرے, تمہارے باوا پیدا کرے, تمہارے خالو تمہارے ماموں پیدا کرے, تمہارا کیا رائٹ ہے اس میں؟ پیدا کرنے والا پروردگار جب اجازت دے رہا ہے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں تو کسی اور کو روکنے کا حق اور کسی اور کو روکنے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ اب مرضی تمہاری چلیں گی کہ پروردگار عالم کی چلیں گی تو دیکھنا پڑے گا پیدا کرنے والے تم ہیں کیا وہ؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو مرضی تمہاری کیوں چلے گی؟ پیدا کرنے والے کی مرضی اس نے اپنے پیغمبروں کی شریعتوں میں اپنی مرضی سے اگر اجازت دے دی تو پھر وہ حلال بھی ہے, اور نہ صرف حلال و طیب ہے بلکہ افضل ہے, بہتر ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, جو طریقہ پیغمبروں کے طریقوں سے ہٹ کر اختیار کیا جائے خدا کی قسم اس میں خیر نہیں ہو سکتی. خیر صرف اسی طریقے میں ہے جس طریقے پر پیغمبروں نے عمل کیا ہو, اور پیغمبروں کا طریقہ یہ رہا کہ باقاعدہ وہ گوشت کھاتے رہے. آپ پوری دنیا کی پوری ترکاریوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا اگر آپ اس کا رس جمع کر لیں, اگر آپ اس کا سوپ تیار کر لیں, یقین جانیے کہ گوشت کی ایک بوٹی میں جو طاقت ہے وہ طاقت اس میں نہیں آ سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوت جو غذائیت اس میں رکھی ہے وہ پروردگار عالم کی قدرت کا نتیجہ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور, حلال جانوروں کا گوشت کھانا ہرگز منع نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے تو شیطانی وسوسہ ہے, اس کا مزاج کفری مزاج ہے, کافرانہ مزاج ہے, کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. جب پروردگار نے کسی بات کا حکم دے دیا تو آپ ہوتے کون ہیں؟ اس کے خلاف اپنا وسوسہ, اپنی رائے, اپنا قیاس, اپنا نظریہ, اپنی ایڈیالوجی, اپنی فلسفی بگاڑنے والے. آپ کو یہ حق, یہ اختیار کس نے دیا؟ جس طرح جانوروں کو اس نے پیدا کیا آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا. جب وہ حکم دے رہا ہے تو آپ ہوتے کون ہیں؟ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو دانشور ثابت کرنے والے. تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ رحم کی بنیاد پر یا دوسرے قسم کے نرم میٹھے الفاظ کی بنیاد پر جانوروں کے گوشت کو کھانے سے منع کرتے ہیں, ہم کو ان کی بات ماننا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبروں نے اجازت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے. اور پوری دنیا میں جتنے انسان رہتے بستے ہیں میجورٹی انسانوں کی گوشت خور ہے. اکثر و بیشتر 100 میں آپ سمجھیے کہ 80% یا 90% یا اس سے بھی زیادہ انسان ایسے ہیں جو گوشت خور ہیں. تو کیا پورے بے رحم, پورے بیوقوف, پورے پاگل, پورے اخلاق کے معیار سے گرے ہوئے؟ ایسا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے عزیزان محترم کہ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. آپ آسمانی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آسمانی مذہب میں جانوروں کی قربانی کا طریقہ پایا جاتا ہے اور جانوروں کو کھانے کی اجازت دی جاتی ہے. اب یہاں بھی اجازت دی جا رہی ہے, کھلے طور پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان جانور. لیکن بے لگام ہو کر, بے قید ہو کر جو ہاتھ کو ملا کھا جانا یہ بھی ایمان والے کی شان نہیں ہے. اس کے اصول ہیں, اس کے احکام ہے باقاعدہ. تو فرمایا جا رہا ہے سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں. اب ہم بتانے والے ہیں چند جانوروں کا ذکر. جو ہم بتا دیں گے وہ بتا دیں گے, وہ ہم نہ بتائیں گے, وہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے. ہم نے تم کو اصول بتا دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہماری عادت نہیں کہ ہر بات ہر وقت پورے طور پر ہم بیان کریں. جتنا ہم کہہ دیں گے سن لو. بقیہ مضامین لینے کے لیے ہم نے ایک رہبر, ایک رہنما, ایک ہادی کو بھیجا ہے. ہم کب تم کو ہر چیز براہ راست دینے والے, ہم جو بھی دیتے ہیں انہی کے ہاتھ سے دیتے ہیں. جو یہاں سے معلوم ہوا جا کر ان سے معلوم کر لو. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن ہم تم پر, تمہارے باپ پر, تمہارے دادا پر نہیں نازل کر رہے ہیں, اپنے نبی پر ہم یہ کلام نازل کر رہے ہیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے آگے پیچھے تو یہ قرآن تم پر نازل نہیں ہو رہا ہے. جن کے ہاتھوں سے تم کو قرآن ملا ہے ان کے پاس جا کر بقیہ باتیں ریاض کر لینا. یہ مزاج ہے قرآن مجید کا, اصول ہے. تو چند مضامین ہم رب العالمین ہے, ہماری مرضی ہے, ہم جتنا چاہے بیان کر دیں گے. بقیہ ہدایت کا فریضہ ہمارا نبی, ہمارے پیغمبر, ہمارے رسول وہ انجام دیں گے. تو ارشاد ہوتا ہے سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر ہم تمہیں سنا دیں گے. اس میں ارشاد ہوتا ہے نہ حلال سمجھو شکار کو جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو. احرام باندھنے کے بعد کئی حلال چیزیں
حرام ہو جاتی ہیں. جیسے نماز میں ہم تکبیر تحریمہ بنتے ہیں, تحریمہ کا مطلب حرام کر دینے والی تکبیر, اللہ اکبر بولتے ہی کئی حلال کام حرام ہو جاتے ہیں. شہد کھانا بہترین حلال فائدہ مند مفید غذا ہے. اگر وہ نماز میں ایک چمچہ شہد اگر کھانا چاہے تو حرام ہے سلام پھیرنے سے پہلے تک. گوشت کھانا میں اتنی تعریف کرا گوشت کھانے کی, اگر کوئی ایک بوٹی بھی اگر نماز میں گوشت کی کھاتا ہے تو رب العالمین کا مجرم سخت گناہگار مستحق عذاب ہے. تو کئی حلال چیزیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہیں. کب تک؟ سلام پھیرنے تک. اور جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو پھر بقیہ تمام حلال چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں سلام پھیر دینے کے بعد. تو اس طرح نماز میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر حلال چیزوں کو ہم اپنے آپ پر, کئی حلال چیزوں کو ہم اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں, اس طرح حج کے موقع پر بھی چند حلال چیزیں حج کا اور عمرے کا ارادہ کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں. تفصیل میں ہم کو جانا نہیں ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی حج کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھ چکا ہے تو اس پر شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے. وہ شکار نہیں کر سکتا, خشکی کا شکار نہیں کر سکتا. خشکی کا شکار منع ہے, یعنی سمندر کے جانوروں کو شکار کرنے کی اجازت ہے. مچھلی پکڑ کر کھا سکتا ہے, لیکن خشکی کا شکار احرام کی حالت میں رہنے والا خشکی کا شکار نہیں کر سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. کیا بولا میں جب سے آپ کو؟ احکام کا جب معاملہ آیا تو سر جھکا دینے کا نام ایمان ہے. یہ ایسا کہیں کو, ایسا کہیں کو, ایسا رہتا تو کیسا تھا, ویسا رہتا تو کہیں تھا. دم مارنے کی مجال نہیں ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ سنیں آپ, ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ حکم فرما دیتا ہے. اسے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا یہ حکم کیوں دیا, وہ حکم کیوں نہیں دیا. وہ جانوروں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا تو اچھا تھا, وہ ذبح ہوتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی نا, ہم جاندار ہو کر جاندار کو کیوں کھائیں. تو فرما رہا ہے یہ کائنات کسی کے باپ کے نہیں ہے, جس نے پیدا کیا اس کی مرضی کی بات ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. وہ فائنل اتھارٹی ہے, وہ اسے پوچھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیوں اور وہ کیوں. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. یہ زمین اس کی زمین, یہ آسمان اس کا آسمان ہے. یہ ہوائیں اس کی ہواؤں اس کی حکم سے چل رہی ہے, یہ بارش اس کے حکم سے برس رہی ہے. زندگی اور موت کا مالک ہے. جب جس چیز کی اجازت دینا چاہتا ہے اجازت دے دیتا ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی اس سے آ کر پوچھے کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. وہ مالک ہے, خالق ہے, اس کی مرضی, جو حکم دینا چاہے وہ دے. فیصلے کی بات کی جا رہی ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یحکم ما یرید. خبردار احکام شریعت کے معاملے میں, خدائی قانون کے معاملے میں کبھی اپنی عقل کو درمیان میں نہ لانا. یہ قانون تیری عقل کا بنایا ہوا نہیں ہے. اس قانون کو تو نے, تیرے باپ نے منظور نہیں کیا ہے. یہ رب العالمین کا بنا ہوا قانون ہے. تجھے حکم یہ ہے کہ سر جھکا, ان احکام پر عمل کر. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ بولنا یہاں پر اس واسطے ضروری تھا کہ اب فتح صلح حدیبیہ کے بعد, اب اس کے بعد پھر فتح مکہ کے بعد مزید احکام کی تفصیل دی جانے والی تھی, اور ایسے موقع پر یہ بتا دینا ضروری تھا. بیشتر احکام تو اس وقت نازل ہو رہے تھے. اب جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع تک کا جو آخری زمانہ تھا اس میں کافروں سے ٹکر لینے کی نوبت کم آتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اخلاق کی طرف متوجہ تھے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب شریعت سازی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے تھے, کیونکہ اب بقیہ جو معاملے تھے وہ تھوڑا سرد پڑ چکے تھے. اب موقع ملا تھا کہ شریعت کی تکمیل کی جائے. تو ان موقعوں پر احکام دیے جا رہے تھے, اور عرب کے دیرینہ رسم و رواج کے خلاف, ان کے باپ داداؤں کے طریقوں کے خلاف احکام آ رہے تھے. وہ لوگ پشتوں سے جن احکام پر, جن روایات پر, جن ٹریڈیشنز پر, جن پرمپراؤں پر عمل کرتے آ رہے تھے, اب ان کے خلاف احکام سنائے جا رہے تھے. دیرینہ رسم و رواج, ان کے باپ دادا کے عقائد کے خلاف احکام سنائے جانے والے تھے. اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں سوال جواب کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. ایسے موقع پر, ایسے انقلاب کے موقع پر, ایسے انقلابی دور میں بعض وقت آدمی بہک بھی جاتا ہے. سوال جواب کی نوبت آتی ہے تو کسی سوال کرنے والے کے منہ کھولنے سے پہلے اس کو منہ بند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے منہ پر مہر لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو کہیں گے, ہمارے نبی جو کہیں گے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, چوں چلا نہیں کرنا. یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں وہ کیوں. اطیع اللہ و اطیع الرسول, جو ہم کہیں مان لینا, جو ہمارے نبی مصطفیٰ ہیں مان لینا. تو فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید. یہ کیوں حلال کیا گیا, وہ کیوں حرام کیا گیا, اتنے دنوں سے ایسا چل رہا تھا نا, اب تک ایسا کرتے تھے نا. ایسے سوالات پیدا ہونے کا امکان تھا. تو علیم و حکیم پروردگار نے اندازہ لگا کر پہلے ہی فرما دیا کہ جب تم نے اس کے بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا, پھر کیوں اور کیا کیسے پیدا ہو گیا, وائی اینڈ واٹ تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے. جب تم نے بندگی کا اعتراف کر لیا, بندے کو اور غلام کو کیا مجال کہ وہ اپنے آقا سے پوچھے کہ یہ کیوں وہ کیوں.
تم کچھ بازو برابری کا تعلق رکھنے والے نہیں ہو، جس طرح کوئی دوست اپنے دوست سے پوچھے، کوئی برابری والا اپنے برابری والے سے پوچھے، کوئی بھائی اپنے بھائی سے پوچھے کہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے۔ خبردار، تیرا اور تیرے خدا کا رشتہ کوئی برابری کا بندہ نہیں ہے، وہ تیری زندگی کا بھی مالک ہے، تیری موت کا بھی۔ اس نے تجھ کو بھی پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو بھی۔ تو غذا کے لیے ایک ایک دانے کے لیے جو محتاج ہوتا ہے وہ اسی کا محتاج ہوتا ہے، پانی کے قطرے کے لیے تو اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تیری پوری زندگی اس کے رحم و کرم کی محتاج، اس کی بھیک، اس کی خیرات، اس کی عطا پر تیرا گزارا ہے۔ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو پوچھے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں۔ خبردار، جب تو نے اس کو خدا مان کر اپنی بندگی کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، جب تو نے اس کو علیم اور حکیم تسلیم کر لیا، جب تو نے اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، تو اب سوائے اس کے تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ سر جھکاتے جا، مانتے جا، عمل کرتا جا، سر جھکاتا جا، مانتا جا، عمل کرتا جا۔ تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ تو اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے حکم سنا دیتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ الگ بات ہے کہ تو انسان اتنے کم معلومات رکھنے والا ہے کہ تیرا ہر فیصلہ اس کے فیصلے کے سامنے غلط ثابت ہوتا ہے۔ وہ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا پروردگار ہے۔ تو اگر نہیں سمجھ سک رہا ہے الگ بات ہے، لیکن اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اس کی حکمت تیری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی حکمت غیر محدود، تیری عقل محدود ہے۔ اب احکام سنانا تھا تو پہلے گراؤنڈ بنا دیا، پہلے سے باقاعدہ ماحول بنا دیا، پہلے سے زبانوں پر قفل لگا دیا، مہر لگا دیا کہ منہ کھولنا نہیں، اب جو بولتے گئے سنتے جانا۔ اب کئی احکام ہم ایسے دیں گے، تمہارے باپ دادا پردادا تمہارے خاندانوں سے رواج چلتے آ رہے تھے، میرا نبی مصطفیٰ کہے گا کہ یہ کام رک جائے تو روک دیں گے پر تم مجبور ہو جاؤ گے۔ تو فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ نشانی اس چیز کو شعیرہ کی جمع شاعر ہے، شعائر اللہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں علامت، ایک ایسی چیز جس کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے۔ آپ سرکار لاہوری کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، آپ کو سرکار لاہوری یاد آ گئے۔ آپ سرکار غوث پاک کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے، نظروں میں غوث پاک کی جالی ہے، آپ کو غوث اعظم یاد آ گئے۔ آپ گنبد خضرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے، سامنے سنہری جالی ہے، ذہن میں تصور امام الانبیاء اشرف الخلق حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا۔ اس کو شعیرہ کہتے ہیں، یعنی ایک چیز جس کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے، کعبے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، خدا کے بندے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ شعیرہ کا مطلب وہ چیز جس سے کسی کی پہچان ہو سکے، وہ علامت جس سے کسی کی شناخت ہو سکے۔ اور شریعت میں شعیرہ یا شاعر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اللہ کے ولی کی تعریف یہی کی گئی کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی کعبے کو دیکھتا ہے تو خدا یاد آتا ہے، تو بتایا جائے پیغمبروں کی یادگاروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اولیاء کی یادگاروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ جس چیز کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اب جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کس کی علامت کو دیکھ کر؟ ایک ہی راستہ ہے خدا کو یاد کرنے کا، اہل اللہ کی نشانی دیکھنا۔ خدا کی تو کوئی نشانی نہیں ہے، نہ پیدا ہونے سے پاک، مرنے سے پاک، رہنے سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اٹھنے بیٹھنے سے پاک، نہ اس کی کوئی گدی نشین ہے کہ کوئی اس کا گدی نشین بنے، نہ اس کا کوئی سجادہ ہے کہ کوئی سجادہ نشین بنے، نہ اس کا کوئی گھر ہے کہ اس کے گھر کو دیکھ کر آپ اس کو پہچانیں، نہ کوئی اس کے استعمال میں آنے والی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ اس کو یاد کریں، نہ اس کا کوئی بال ہے کہ جس کی آپ زیارت کریں، نہ اس کا کوئی ناخن ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اس کو یاد کریں، نہ جسم ہے نہ جسمانیت۔ تو خدا کی نشانی سے مراد، اللہ کی نشانی سے مراد اہل اللہ کی نشانی۔ قرآن مجید نے اس کا اصول دے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے کیا تعلق ہے صفا و مروہ کا؟ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ بی بی ہاجرہ کے قدم صفا و مروہ پہ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتا دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جہاں اللہ کے ولی کے قدم پڑ جائے وہ زمین اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، جہاں کسی پیغمبر کا ہاتھ لگ جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ میں ولی کا لفظ عمدن قصدن وانٹیڈلی پہلے لایا، نبی کا لفظ بعد میں لایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بی بی ہاجرہ صاحب نبوت نہیں ہے، وہ صاحب ولایت ہے۔ عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی۔ بی بی ہاجرہ حامل نبوت نہیں ہے، حامل ولایت ہے۔ تو حامل ولایت جب کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی اللہ کا بندہ بندی ہو جائے تو جو چیز ان کی یادگار ہو جائے، اب وہ ان کی یادگار نہیں رہتی، وہ خدا کی نشانی بن جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اب وہاں سرکار آرام فرماتے ہیں، تو اب مسجد نبوی مصطفیٰ کی یادگار ہونے کے ساتھ خدا کی بھی یادگار ہے۔ جہاں اہل اللہ کی نشانی پائی جائے تو وہی اللہ کی نشانی ہے، اسی کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ ابھی میں بہت آسان کر کے بولا کہ نشانیوں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، ان سے نسبت پانے والی چیز شاعر اللہ ہوتی ہے۔ اب آپ سنیں گے اب یہاں چل کر، یہاں کس کو شاعر اللہ بتایا جا رہا؟ ہم جانوروں کو،
اب یہ آیت میں تفسیر بیان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. ایک نیا بولنے والا بکرا، ایک آواز ہوں بولنے والا اونٹ تھا، اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت کر کے حج کو جاتے ہوئے ایک پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانور اب شاعر اللہ بن گیا. ہمارے پاس باستہ ایسے بہت ہائی ڈوز بھی ہیں، لوگ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. بعض لوگ، میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ خیر گدھے کو شرعی غذا کھلانا بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب بول رہے تھے کہ فلاں علاقے میں تو لوگ حضور پیرانی پیر سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں، ایک بکرے کو لا کر بولے غیر سے پاک کا بکرا ہے تو بکرے کے پاؤں پڑتے والے کوئی صاحب. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ کا مطلب وہی سے بات ہے. وہ بات کس کو اچھی دی گی، اس کو خراب دی گی، میں وہ نہیں معلوم. اب قرآن وہی بولنے والا ہے. اس کے بعد ایک بکرا لا کر یا اونٹ لا کر، میرے کو معلوم ہے کئی لوگوں کو بہت خراب بھی دکھیں گے، جب تک کہ وہ اور بات نہیں کریں ان کا پیٹ نہیں بھرتا بولتے ہوں گے. اب سنیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2. آج کل تو فیشن چل رہا نا، ورس نمبر 100 چیپٹر نمبر 100. تو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 2 دیکھیے کیا ہے. کسی انسان کی شان نہیں ہے، قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. جانور کو میں تو بات امام الاولیاء سلطان العارفین کی کر رہا ہوں، میں تو بات ان کی کر رہا ہوں کہ جن کے دروازے کی بھیک میں ولایت، غوثیت، قطبیت، ابدالیت ملتی ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید ان بے زبان جانوروں کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے جن کو زبان کھول کر بات کرنا تک نہیں آتا، جن کو ہگنے موتنے کی تمیز نہیں ہوتی الفاظ بدل کر، جن کی زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہیں ہوتا، جہاں پیشاب کر لیا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی پاخانہ کر لیا، جو چیز سامنے دی اپنا مال سمجھ کر اس میں منہ ڈال دیا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر. اب اس سے آگے میں بڑھ کر بولوں نا تو جانور میں انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے. جن کے لیے جسمانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہ ماں کی تمیز ہے نہ بہن کی، جانوروں کے لیے. یعنی مطلب یہ کہ ظاہری باطنی کسی اعتبار سے آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طور پر پیدا کیا کہ ان کے لیے کوئی حدود نہیں. ایسے ایک جانور کو پکڑ کر، اب جیسا بولا نا کہ یہ بکرے کو بولے ویسے پاک کا بکرا ہے تو لوگ احترام کرتے ہیں، وہی بولنا ہے اور کچھ بھی کرنا نہیں ہے. ایک بکرے کو پکڑ اس کے گلے میں پٹا ڈال کر بولے یہ قربانی کا بکرا ہے، بولے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ بکرا اللہ کے نشانیوں میں سے ہے. اب اس بکرے کو ہم بکروں کی طرح نہیں سمجھنا، اس کے گلے میں قربانی کا پٹا پڑ چکا ہے. اب دوسرے بکروں کی طرح دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ بکرا پٹے والا بکرا ہے. اب اس کے گلے میں قربانی کا پٹا اس کے گلے میں پڑ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو کی بے حرمتی نہ کرو. اور میں تو بات کر رہا ہوں حاملان خلافت کی، حاملان ولایت کی. بے زبان جانور کی بات ہو رہی. قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا کس وجہ سے آیا تھا؟ اونٹنی ہی کو تو انہوں نے قتل کیا تھا جو سیدنا صالح علیہ السلام کے معجزے سے پیدا ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو اللہ کی نشانیاں قرار دے رہا ہے. فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور عزت والے مہینے کی بے حرمتی نہ کرو، قربانی کے جانوروں کی. اور مطلب یہ کہ حدود حرم میں قربان کرنے کے لیے جب کوئی جانور کو لے کر جاتا ہے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں. ولا الہدیہ، اب یہاں پر آ رہا ہے ہدی. حج میں عمرے میں جانے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر عام طور پر عمرے میں تو قربانی نہیں لے جائی جاتی، قربانی حج میں لے جائی جاتی ہے، یا جرائم کے کفارے کے طور پر قربانی کرتے ہیں، دم دیتے ہیں. تو جس جانور کو حدود حرم میں اس کے لیے شرط ہے، باہر نہیں ذبح کیا، جیسے مکہ خاص مکہ مکرمہ میں وہ جانور ذبح ہوتا ہے حدود حرم میں یا عرفات یا منا میں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ عزت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں ان کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اور عجیب و غریب بات ہے، آپ دیکھیے قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے تو بقیہ جانور بھی اللہ ہی کے تو نام پر ذبح ہوتے ہیں. وہاں خاص نسبت اور عام نسبت کا فرق ہے. قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور وہ بھی تو اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوتے ہیں. ہر جانور کو، ہر حلال جانور کو جس کا گوشت کھانا ہے اللہ ہی کے تو نام پر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن قربانی کے جانور کو خصوصی نسبت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خاص طور پر اس کی بے حرمتی کرنے سے روک رہا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ حتمہ ایک شخص تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام حتمہ تھا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے تعلق سے پوچھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی. سن کر کہنے لگا مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے مشورہ کر لوں گا، بعد میں کہوں گا کہ کیا کرنا ہے. امید ہے کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ آپ کا دین قبول کریں گے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. دیکھیے بات سیدھی سادھی ہے کہ ایک شخص آیا،
حتما بن ہند البکری، قبیلہ بکر سے تعلق رکھنے والا تھا، حتما بن ہند البکری آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا کہ اسلام کی حقیقت کا بیان کر دیجیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کے تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیا، اس کی عقل اس کی سمجھ کے مطابق. اس کے بعد یہ سن کر وہ کہنے لگا مجھے سوچنے موقع دیجیے، میں پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب ساتھی مل کر ایک ساتھ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں، موقع دیجیے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اس کے بعد اس کے جانے کے بعد حضور نبی اس کے بعد وہ چلا گیا. اب دوسرے دن آنے کا وعدہ تھا، دوسرے دن وہ آیا نہیں تھا. ابھی اس کے آنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ آج تمہارے پاس قبیلہ ربیعہ کا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا. اس کے آنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آیا تھا تو اس کے چہرے پر کفر کی نحوست برس رہی تھی، اب جا رہا ہے تو اس کی پشت پر دھوکے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا. آنے سے پہلے فرما دیا تھا اس کے بارے میں کہ ایک ایسا آنے والا تمہارے پاس آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا. اور حالانکہ اس نے بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں کہا، اسلام کے متعلق پوچھا، پھر کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا. دکھنے میں تو کوئی ایسا لفظ اس نے نہیں کہا، زبان سے اس نے ظاہر نہیں کیا، لیکن کس کے دل میں کیا ہے اللہ کے بتانے سے سرکار وہ جانتے ہیں. زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، ابھی وہ آیا بھی نہیں ہے، آیا تو بولیں گا انہیں. آنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اب قبیلہ ربیعہ کا ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا. جب وہ آ کر بات چیت کر کے چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر کفر کی نحوست برس رہی تھی، اس کی پیٹھ پر میں غدر کے دھوکے کے آثار دیکھ رہا ہوں. جب وہ شخص وہاں سے نکل کر گیا سرکار کے پاس سے تو کیا کرا؟ سرکار پہلے پیشن گوئی کر دیا، کیا کرا؟ اس کے بعد کچھ آگے چل کر جہاں مسلمانوں کے مویشی چل رہے تھے اس نے مسلمانوں کے جانوروں کو بھگا کر لے گیا. اور دوسرے سال قربانی کے لیے وہی مسلمانوں کے چرائے ہوئے مویشی لے کر ان کے گلے میں خلالے ڈال کر حج کے ارادے سے وہ جانوروں کو لے کر بھی آیا. اس کی آپ ہمت دیکھیے، پہلے سے چوری کرا، اس کے بعد ایک سال کے جب وہ جانور ہو گئے چوری کے جانور، آئندہ سال حج کے وقت آتے ہیں قربانی کے لیے لایا، اور لاتے لاتے کیا کرا؟ کوئی پہچان کر جانوروں کو واپس لینا ہو گیا، ان کے گلے میں خلاتے ڈال دیا. مسلمانوں نے معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا چرا ہوا مال ہے، تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، بتایا گیا اگرچہ کہ وہ کافر ہے، اس وقت تک غیر مسلموں کا آنا جانا باقی تھا مکہ مکرمہ کی طرف، بتایا گیا کہ اگرچہ کہ وہ کافر ہے تمہارا مجرم بھی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے نکلا ہے اس لیے اب اس وقت اس پر تم حملہ نہیں کر سکتے. چور ہے، کافر ہے، تمہارا دشمن ہے، مجرم ہے، اب چونکہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اب تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ جانور کچھ بھی تھے ہوں گے، اب ان کے گلوں میں اللہ کے نام کی قربانی کا پٹا پڑ چکا کو مسلمان ان کے ساتھ تعارض نہ کریں. یہ حکم آیا، بتایا گیا کہ تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ عزت والے مہینے کی اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں، اور نہ بے حرمتی کرو ان کی جو بیت حرام کے ارادے سے نکلے ہیں، طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل، اس کی رضا. اور جب تم احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو. شروع میں کیا بولے تھے کہ شکار کی احرام کی حالت میں شکار، خشکی کا شکار، زمین پر شکار کرنا منع ہے، تو سمندر میں جو اجازت ہے، پانی میں اجازت ہے، خشکی کا شکار کرنا منع تھا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ احرام کھول دینے کے بعد تم جانوروں کا شکار کر سکتے ہو. اور بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہ اکسائے کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس بات پر کہ تم زیادتی کرو، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو، گناہ کے کام پر. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. ایک سال کے بعد مکہ فتح ہوا، بعد میں ایک سال کے بعد تو عمرۃ القضاء ہوا، اور ایک سال کے بعد یعنی 2 سال کے بعد تو مکہ فتح ہو گیا بعد میں. اس وقت تو سن 6 ہجری میں مکے کے کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. حالانکہ عرب میں قدیم زمانے سے دستور چلا آ رہا تھا، کوئی شخص کسی کی جان کا بھی اگر دشمن ہے لیکن وہ کعبے کی زیارت کے لیے اگر جا رہا ہے تو اس کو روکنے کا قطعی طور پر طریقہ نہیں تھا. تو مطلب یہ کہ اس علاقے کے، اس ملک کے رسم و رواج کے خلاف انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اس وقت کی دشمنی کو اب تم یاد مت رکھو، کیونکہ آگے چل کر اس سرزمین کے ہم تم کو مالک بنانے والے، وارث بنانے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی دشمنیاں پکڑ کر تم وعدے انتقام لے کر بدلے لو، ایسا مت کرو. عمدہ، بہتر، اچھا شفقت کا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا سلوک فرمایا فتح مکہ کے بعد. ورلڈ ہسٹری میں اس کا کوئی سیکنڈ ایگزامپل نہیں ہے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال آپ نہیں پائیں گے.
जिस तरह आम मुआफ़ी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, तो फरमाया जाता है कि ज़ियादती मत करो, एक दूसरे की मदद करो नेकी के कामों पर, एक दूसरे के ताउन के साथ ज़िंदगी गुजारो। इंसानियत का तकाज़ा ही यही है कि एक दूसरे की मदद करो, नेकी और अच्छे कामों में करो, लेकिन गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। अब उसके चंद हराम जानवरों का जिक्र हो रहा है, वो हम आपके सामने उसकी मुख्तसर वजाहत कर देंगे। फिर जुए के चंद अहकाम वगैरह हैं, बस उसके बयान के साथ फिर आखिरी मजमून भी आ रहा है, उसमें औरतों से निकाह करने वगैरह के बारे में, यानी एक दो तीन मसले हैं रह गए हैं, बस उसका जिक्र करके हम आज के दर्स को तकमील तक पहुंचा देंगे। क्योंकि सूरह माइदा का तारुफ देने में बहुत कुछ वक्त खर्च हुआ है, इस वास्ते उस वजह से एक ही रुकू पर इक्तफा कर रहे हैं। तो अब चंद हराम जानवरों का यहाँ पर जिक्र आ रहा है। इरशाद होता है कि हराम किए गए तुम पर। अब कौन हराम किए गए? नंबर 1 मैता, मुर्दार, जो खुद बहुत मर जाए, बीमार होकर मर जाए, खुद बहुत जो जानवर मर जाता है, मैता। नंबर 2 दम मसफूह, ज़िबा के वक्त जो खून निकल कर बहता है। हालांकि बताया जाता है कि बाज़ लोग उसको ताकत की नीयत से पीते हैं, इंसानों को तो पीना नहीं। जैसे शेर के बारे में तो मशहूर है कि शेर की पूरी ताकत का राज उससे खून के पीने में है। शेर क्या करता है, जब किसी जानवर को शिकार करता है तो गोश्त वगैरह खाने से उसको जो ताकत आती है वो मेन ताकत नहीं है, वो तो पेट भरने के लिए है। उसकी पूरी ताकत का राज क्या है? वो खून जो चूसता है, बहता हुआ खून, ऐसा बोलते हैं कि उसमें ताकत है। अब वो क्या है क्या नहीं है, मगर हराम है, बहता हुआ खून हराम है। जिस ज़माने में अहकाम नाज़िल हुए तो शायद हैरत हुई होंगी उस ज़माने के लोगों को कि एक ताकत की चीज़ से महरूम किया जा रहा है बोलकर, मगर अब तो सही साबित कर रही है कि जो खून निकलता है रगों में से ज़िबा का, सही तहक़ीक़ करके साबित करती है कि उसमें फासिद मवाद मौजूद होता है और इंसान की सेहत के लिए सख्त मुज़िर है। शेर पीता है तो शेर के मैदे के हिसाब से उसके जिस्मानी निज़ाम के एतबार से दुरुस्त रहा होगा, कुदरत ने उसको सिखाया है, इंसान के लिए सूटेबल नहीं है वो, तो कुरान ने उसको हराम करार दिया बहते हुए खून को। नंबर 3 खिंजीर, उसका बाल हराम, एक चीज़ हराम है उसकी पूरी। हालांकि लाहमल खिंजीर बोलकर लफ्ज़ आ रहा है, मगर पूरे का पूरा जानवर, उसकी हर चीज़ हराम है। नंबर 4 वो जानवर ज़िबा करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम उस पर लिया गया हो, ज़िबा के वक्त, बवक्त ज़िबा अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। 11वें शरीफ के बकरे का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मौज़ूद पेश करो आपके सामने। 11वें शरीफ का बकरा सरकार गौसे पाक के नाम पर ज़िबा नहीं होता, अल्लाह के नाम पर ज़िबा होता है। हमने हुज़ूर पीरानी को खुदा कब माना है कि जो आपके नाम पर जानवर को ज़िबा करेंगे? वो तो खुदा ही हक़ है कि उसके नाम पर जानवर को ज़िबा किया जाए। हम हुज़ूर पीरानी को खादिर नहीं, अब्दुल खादिर कहते हैं। या शेख खादिर शैनिल्लाह नहीं बोलते, या शेख अब्दुल खादिर शैनिल्लाह बोलते हैं। तो बंदगी का अहद करके हम वसीला बनाते हैं, तो गुब्बारे में से जैसे हवा निकल जाती है ना, ये सवाल वैसा बेहकीकत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उस जानवर को ज़िबा करते हो सरकार गौसे पाक के नाम पर ज़िबा नहीं किया जाता। कोई एक 11वें करने वाला भी गौसे आज़म को खुदा नहीं मानता, ना उनके नाम पर जानवर को ज़िबा करते हैं। रहा मामला ईसाले सवाब का, पीरानी पीर को उसका सवाब पहुँचाया जाता है। मकसद ये है कि उसका सवाब हुज़ूर पीरानी पीर को पहुँचाया जाए। यकीनन उस एतबार से वो तबर्रुक है, वो जानवर तो खैर हुज़ूर पीरानी पीर के ईसाले सवाब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम तबर्रुक बोल रहे हैं। अगर कोई पत्थर भी अगर हुज़ूर पीरानी पीर के रोज़े मुबारक की दीवार से अगर लग गया तो हमारे लिए पत्थर भी तबर्रुक है, क्योंकि वो निस्बत से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक बात ज़िबा का है, ज़िबा करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ज़िबा करते वक्त बिस्मिल शेख अब्दुल क़ादिर बोलकर कोई जानवर को ज़िबा नहीं करता, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ही जानवर को ज़िबा करते हैं। 11वीं का है मतलब ये कि हुज़ूर पीरानी पीर के ईसाले सवाब के लिए है। बाद लोग अक़ीदतों में मुज़ाहरे करते हैं तो लोगों को हैरत होती है, उसके गले में फूल का हार डालते हैं। बाद लोग उसके खाने पीने का अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इंतजाम करते हैं। तो सब चीज़ें मनानी है, जानवर को अच्छा खिलाना पिलाना बतौर ख़ास, चूँकि हुज़ूर पीरानी पीर के नाम पर उसको ईसाले सवाब किया जाने वाला है। इस वास्ते उस जानवर का की अगर कोई खबरगिरी कर रहा है तो उसमें कोई शरई गिरफ्त नहीं है, वो मामले अक़ीदत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पाँचवा जानवर जो हराम है वो कौन सा है? तो फरमाया गया वो जानवर जो गला घोटने से मर जाए। जिस जानवर को पकड़ कर उसका गला दबा दिया और वो मर गया, ज़िबा करने के बजाय कोई आदमी जानवर को खाना चाहता है, कोई जंगली कबीला या कोई हलाल हराम की तमीज़ से हटकर ज़िंदगी गुजारने वाला, ज़िबा करने के बजाय पकड़ कर ज़ोर से जानवर का गला दबा दिया और मर गया, तो वो जानवर भी हराम हो जाता है। नंबर 5। नंबर 6 वो जानवर जिसे पत्थर या लाठी की ज़रबों से मारा गया, इतना लाठियों से मारे गए मर गया, पत्थर फेंक कर उसकी मौत हो गई, पत्थर खा कर, तो भी मुर्जार के हुक्म में, क्योंकि खून बहता नहीं है उसका रगों में से, तो भी हराम है। नंबर 6 मौखूज़ा। नंबर 7 मुतरद्दिया, वो जो बुलंदी से गिरकर मर जाए। नंबर 8 नतीहा, वो जानवर कि किसी जानवर के सींग मारने से मर जाए। नंबर 9 जिसे कोई दरिंदा फाड़ डाले, इन जानवरों का खाना जायज़ नहीं है। नंबर 10 वो जानवर के जिसको भेंट पर चढ़ाया जाए, किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर
چلایا جائے جہاں مشرکانہ عقائد کے تحت جانوروں کی قربانیاں بتوں کے ناموں پر پیش کی جاتی ہے. وہ جگہ جہاں جانور ذبح کرتے ہیں جیسا مشرکانہ رسوم میں ہوتا ہے. حضرت قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نصب وہ پتھر ہیں جن کی زمانے جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی. مکے میں کچھ پتھر تھے زمانے جاہلیت میں، ان پتھروں کی پوجا ہوتی تھی. ان پتھروں کے پاس لا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ بھی حرام ہے کیونکہ بتوں کے لیے وہ جانور بتوں کے ناموں پر ذبح ہو رہے ہیں تو حرام ہے. تو جملہ 10 جانوروں کا یہاں ذکر آیا. کتنے؟ 10 چیزوں کا. اس میں ایک بہتا خون ہے، بقیہ سب جانور ہیں. کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 مردار، جو خود بخود مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہیں، خود مر گیا. نمبر 2 بہتا ہوا خون. نمبر 3 خنزیر. نمبر 4 وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. نمبر 5 منخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، جس کو گلا دبا کر جس کو مار دیا گیا ہو. نمبر 6 موقوذہ، جسے پتھر یا لاٹھی کی پیہم ضربوں سے مار دیا گیا ہو. نمبر 7 متردیہ، جو بلندی سے نیچے گر کر چوٹ کھا کے مر جائے. نمبر 8 نطیحہ، وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے. نمبر 9 جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا اور وہ مر گیا. نمبر 10 جو مشرکانہ رسوم و رواج کی ادائیگی کے لیے بتوں کے پاس لے جا کر بتوں کے نام پر جو ذبح کیے جاتے ہیں. یہ 10 قسم کے جانور بطور خاص حرام ہے. ان کی حرمت کا ذکر یہاں قرآن مجید میں مل رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ حرام کیے گئے تم پر مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا ہو. جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، یہ سب حرام ہے. اس کے ساتھ حکم ہوتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے. یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. اہل عرب کا طریقہ تھا دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، 3 تیرہ رکھتے تھے. ایک تیر پر رکھتے تھے، لکھتے تھے امرنی ربی، مجھے میرے رب نے اس کا حکم دیا. خود لکھ لیتے تھے امرنی ربی، مجھے میرے رب نے اس کا حکم دیا. اور ایک تیر پر لکھتے تھے، دوسرے تیر پر ایک دوسرا تیر ہوتا اور اس پر لکھتے کہ منعنی ربی. ایک پر لکھتے امرنی ربی، دوسرے پر لکھتے منعنی ربی، مجھے میرے رب نے اس سے منع کیا. ایک تیسرا تیر ہوتا، اس کو خالی چھوڑ دیتے، کچھ بھی نہیں لکھتے تھے اس پر. اور فال لینے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو کسی کپڑے وغیرہ میں تینوں تیر جو پہلے سے تیار کر کے رکھتے، تینوں تیر کسی کپڑے میں ڈالتے. ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی، ایک پر منعنی ربی، ایک خالی. وہ 3 تیر ڈال کر کیا کرتے، اس کو آگے پیچھے کر آنکھیں بند کر کے کوئی ایک تیر اس میں سے نکال لیتے، اور جو تیر نکلتا اس کے متعلق عمل کرتے. تو اس کام سے انہیں روکا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم عقل کیوں دی ہے؟ کسی کام کو عمل میں لانے سے پہلے عقل کو درمیان میں کیوں نہیں لاتے، عقل سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ بجائے عقل پر استفادہ کرنے کے جو نکلا اتفاقات پر عمل کرتے ہیں. تم جیسے انسانوں کے لیے جو شرافت کے اعلیٰ معیار پر پیدا ہوئے، عقل و ذہن کے اعتبار سے اللہ کی قدرت کا شاہکار بن کر پیدا ہوئے، تم لوگوں کے لیے زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ اپنی عقل کو درمیان میں لاؤ. اتفاقات پر اپنے معاملات کی بنیاد کیوں رکھتے ہو؟ یہ تو عقل و خرد کی توہین ہے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے کہ تم اس سے کام لینے کے بجائے اتفاقات پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہو. اور اہل عرب کی ایک دوسری عادت یہ تھی کہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے. کیا طریقہ ہوتا اس کا؟ تو 10 تیرہ ہوتے تھے جن پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا. 7 پر لکھ دیتے، 3 خالی رکھتے. جوا کھیلنے کا طریقہ تھا 10 تیر لا کر رکھتے، 7 تیروں پر کچھ نہ کچھ لکھ دیتے اور 3 تیروں کو خالی رکھتے. اور ان تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے. اس سے بھی منع کیا گیا اور اس طرح دولت کمانے کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ دولت کمانے کے لیے ایک کا مال دوسرا شخص حاصل کرتے اور اس طرح کے اتفاقات کو درمیان میں لانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور کیا چیز خریدی جا رہی ہے پہلے سے طے ہونا ضروری ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوئے کی پوری شکلیں سخت حرام ہیں اور جوئے میں کمایا جانے والا مال سخت حرام ہے، کیونکہ اس میں پہلے سے کوئی چیز طے نہیں ہوتی کہ کیا ملنے والی ہے. اس طرح اگر طے کیے بغیر سودے داری کی جائے، جیسا اہل عرب کا طریقہ تھا کہ تیروں کے ذریعے سودے بازی ہوتی، تو اس سے اسلام سخت منع فرما رہا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جوا سخت حرام ہے. یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نافرمانی کے کام ہے یعنی حرام ہے. آج مایوس ہو گئے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا تھا تمہارے دین سے. الیوم سے مراد یا تو خاص 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس نے آیت نازل ہوئی، یا پھر الیوم سے مراد ابھی زمانہ ہے، گزشتہ زمانے کے بعد کا زمانہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار سے اور آپ کے صحابہ سے مخاطب ہو کر، اب تک تم کو جو دین سے روکتے تھے اب وہ لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم اب ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے.
آج مایوس ہو گئے ہیں وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ کب نازل ہوئی آیت؟ 9 ذوالحجہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اب وہ مارکۃ الآراء آیت نازل ہو رہی ہے جو قرآن کی آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی شریعت ناقابل تنسیخ ہے، ناقابل تبدل ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں اس حالت میں کہ جھکنے والا ہو گناہ کی اس حالت میں کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حرام جانوروں کی جو تفصیل ابھی بیان کی گئی، اگر کوئی آدمی اس قدر بھوک سے نڈھال ہو چکا ہے کہ کھانے کے لیے کوئی حلال چیز اس کو میسر نہیں آ رہی ہے، اب حرام لقمہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی اضطراری حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ اب وہ شخص حرام چیز کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ کب ہے یہ؟ جب بھوک سے اس حد تک نڈھال ہو چکا ہو کہ اب اگر وہ حرام چیز نہیں کھائے گا تو اس کی جان نکل جائے گی، اور کوئی حلال چیز اس کے لیے کھانے میسر نہیں آ رہی ہے، تو اب البتہ اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے ایسی خاص مجبوری کی حالت میں۔ لیکن اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھائے، خوب پیٹ بھر کر نہ کھائے، جان بچانے کے لیے جتنی چیز کافی ہو سکتی ہے بس اتنا ہی کھائے۔ اور علماء نے اس کی مدت ایک عام صحت مند نارمل انسان کے لیے اس کی مدت 3 دن بتائی ہے، یعنی یہ پورے 3 دن اس طرح گزر گئے کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ عام طور پر ایوریج صحت رکھنے والے لوگوں کے لیے علماء نے اس کا اندازہ 3 دن کا بتایا ہے۔ ایسا نہیں صبح ناشتہ کرے تھے صرف دوپہر کا کھانا نہیں ملا اور حرام پر ٹوٹ پڑے، ایسا بھی نہیں ہے، پورے مکمل 3 دن گزر گئے ہوں تو ایسے موقع پر ایک صحت مند آدمی بھی مر جاتا ہے کوئی چیز کھائے پیے بغیر، ایسے موقع پر کھانے کی اجازت یہ کس کے لیے ہے؟ ایوریج صحت رکھنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی بوڑھا کمزور ہے یا چھوٹا بچہ ہے 3 دن تک کا انتظار کرے تو مر جائے گا وہ، ایسا اگر اندازہ ہے تو 3 دن گزرنے سے پہلے بھی چھوٹے بچوں کو یا بوڑھے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ حرام چیز کھا لیں، چھوٹے بچوں کو کھلا دینا گناہ نہیں ہے انشاءاللہ کمزوری کی وجہ سے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کا اندازہ 3 دن کا بتایا گیا ہے، یعنی سخت مجبوری کی حالت میں۔ وہ بھی کیسا کھانا ہے؟ جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی، چند لقمے جو انسان کے پیٹ کو سیدھا کر سکیں، نہ اتنا کہ پیٹ بھر کھا کر خوب طبیعت سیر ہو جائے، اس کی اجازت نہیں، صرف جان بچانے کی حد تک کھانے کی اجازت دی گئی کسی بھی حرام چیز کو، بشرطے کہ کوئی حلال چیز اس کو کھانے کے لیے میسر نہ آئے۔ اگر وہ شخص ایسے تقوی والا ہے کہ ایسی سخت حالت میں بھی وہ چیز استعمال نہیں کیا یہاں تک کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے ثواب ہے، بہتر ہے کہ ایسی حالت میں وہ چیز استعمال نہ کرے اور مرنے تک مصیبت برداشت کر لے تو اس کے لیے بہت بڑے ثواب کی بشارت ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ بس جو لاچار ہو جائے بھوک میں اس حالت میں کہ جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف، حسب ضرورت ہی کھائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں ان کے لیے پاک چیزیں، یعنی مطلب یہ کہ حرام کی تو لسٹ ہے، فلاں فلاں چیز حرام ہے، اب بقیہ جتنی چیزیں سب حلال ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی اتفاقی یہ نظریہ ہے، حناف کا بھی، شوافع کا بھی، مالکیہ کا بھی، حنابلہ کا بھی، پوری امت کے پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہی چیزیں منع ہے، بقیہ تمام چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں۔ یعنی حلال چیزوں کی لسٹ آج تک نہیں بنی، نہ قیامت کی صبح تک بن سکتی ہے، کیونکہ اتنی وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ناممکن ہے کہ ان کا ایسا کیا جائے۔ البتہ جو چیزیں حرام ہیں ان کی لسٹ بن گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح فرما دیا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، تو آپ فرمائیے کہ حلال کی گئی ہیں ان کے لیے پاک چیزیں، اور وہ شکار بھی تمہارے لیے، ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا جنہیں شکاری جانوروں نے پکڑا ہے، پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے جن کو تم نے شکاریوں سے سیکھا ہے، اور جو تعلیم پائے ہوئے جانور جو تمہارے لیے شکار کر کے لاتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور ان کا شکار کیا ہوا جانور کھاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا رواج تو نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، جیسے باز ہے یا کتا بھی ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سدھایا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اپنے مالک کے حکم پر جب اشارہ کرتا ہے کسی جانور کو پکڑنے کا تو شکار کر کے لاتا ہے، اور وہ جانور اس میں سے کوئی چیز کھاتا نہیں، صرف پکڑ کر اس کو دبا دیتا ہے اس کے رگوں کو، اور پھر اپنے مالک زخمی کر دیتا ہے اور لا کر مالک کے پاس پیش کر دیتا ہے، خود اس میں سے کھاتا نہیں ہے، قطعی طور پر اس میں سے کھاتا نہیں ہے۔ شکاری جانوروں سے لوگ یہ طریقہ سیکھ کر
اس طرح جانوروں کے ذریعے شکار کیا کرتے تھے، تو اس میں اسلام میں اس کی اجازت دی گئی۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، جو اہم مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیے، تفصیل میں گئے تو بہت تفصیل ہے، وہ تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، درس فقہ نہیں، درس تفصیل ہے، مگر جن 4 اصولوں پر یہ پورے مسائل کی بنیاد ہے، وہ 4 اصول یہ ہیں، 4 شرائط یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور مسلمان کا وہ جانور سکھایا ہوا ہو، پہلی شرط ہے۔ جانور مسلمان کی ملکیت میں ہو اور سکھایا ہوا جانور، ٹریننگ یافتہ، ٹریننگ پایا ہوا جانور، ٹرین جانور ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یعنی ٹریننگ پوری ہونے کے باوجود بھی اگر گلا وغیرہ دبا کر مار دیا تو پھر نہیں، بلکہ باقاعدہ زخم لگایا ہو جانور کو، جس جانور کو پکڑا ہے اس کو، اور اس کا خون بہے باقاعدہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ شکار کو زخم لگا کے مارا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو چھوڑنے والا چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہو۔ اگر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اگر بھول گیا تو پھر وہ شکار جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو، یعنی وہ جانور پکڑ کر لانے کے بعد شکاری کے ہاتھ میں آنے تک اگر وہ شکار زندہ رہا ہو، وہ شکار ہونے والا جانور جس کو کھانا ہے، تو اگر وہ زندہ ہے تو اسی وقت اس کو ذبح بھی کر لیا گیا ہو۔ اگر لانے سے پہلے راستے میں دم توڑ چکا ہے تو پھر الگ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شکاری کے ہاتھ میں آنے تک اگر وہ جانور ذبح کیا ہو تو اگرچہ کہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکاری جانور کو چھوڑا تھا، اس کے باوجود پھر اس کو چھری سے بھی ذبح بھی کر لے، ان 4 شرطوں کے ساتھ وہ جانور جائز ہوتا ہے۔ تو 4 شرطوں میں پہلی شرط کیا ہے؟ جانور مسلمان کا ہو، سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس جانور نے شکار کو زخم لگا کے مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، اس جانور کو چھوڑتے وقت کتے کے ذریعے شکار کتے کو چھوڑتے وقت کتے کو حکم دیتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑے۔ اور نمبر 4، وہ جو جانور شکار ہوا ہے اگر زندہ پہنچا ہے تو فوراً اس کو ذبح بھی کر لے۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کا یہ علمی اعجاز ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ ایک زمانے میں لوگوں کو خیال آیا ہوگا کہ چھری کے ذریعے جانور ذبح ہو جاتا ہے، پھر اس قسم کے مسئلے کیوں پیش کیے گئے ہوں گے، لیکن آج آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر جو جانوروں کو ذبح کرنے کا جو سسٹم چل رہا ہے آج کل ہمارے ہندوستان میں، تو شاید پھر بھی ایک حد تک بطور خاص دوسرے ممالک میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھری لے کر جانور کے 4 پیر پکڑ کر اس کو ذبح کرتا ہو۔ عموماً مشینی ذبیحہ ہو رہا ہے، باقاعدہ مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں اس کی، اور جانوروں کو مشینوں کے ذریعے ذبح کیا جا رہا ہے۔ مشینی ذبیحہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، وہ کتنی شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، میں قطعی اس بحث میں نہیں جانے والا ہوں کیونکہ درس قرآن کی محفل ہے یہ، جتنا یہاں ہے بس اتنا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، مگر میں اشارہ دے رہا ہوں قرآن کے علمی اعجاز کی طرف کہ شکاری کلب معلم اور شکاری جانوروں کے ذریعے قرآن نے ایک اصول دیا، اور انہی اصول کو پیش نظر رکھ کر آج ہمارے فقہا مشینی ذبیحے کے بارے میں سو مسائل استخراج کر چکے ہیں، بیان فرما چکے ہیں انہی مسائل کی بنیاد پر۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں، یعنی حلال حرام کے احکام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اس رکوع کی آخری آیت اور آج کے درس کا آخری مضمون ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ یعنی اچھا ایک مسئلہ اور بھی رہے گا عزیزان محترم، تیر کے ساتھ شکار کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بھی مسئلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، تیر کے ذریعے، تو شکاری جانور کے ذریعے جب شکار کرنا جائز ہے تو تیر کے ذریعے بھی شکار جائز ہونا چاہیے، بشرطے کہ تیر چلانے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑا ہو۔ اب یہ مشینی ذریعے سے اور قریب کی بات ہوگی، یہ تو تیر تو اور زیادہ قریب ہے بنسبت جانور کے بھی، تیر چھوڑنے والا اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر چھوڑا ہو، مسلمان ہو تیر چھوڑنے والا، نمبر 1 تیر چلانے والا مسلمان ہو، نمبر 2 بسم اللہ کہہ کے تیر چھوڑا ہو، نمبر 3 وہ تیر ایسی ہو کہ دھاری دار چیز ہو، باقاعدہ جانور کا خون نکل کر بہہ گیا ہو زخمی ہو کر، جیسے ذبح کرنے میں جانور کا خون نکل کر بہتا ہے، تو اس شرط کے ساتھ علماء احناف کے یہاں تیر کے ذریعے شکار کیا جانے والا جانور بھی جائز ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوق کے ذریعے کا تو بہت ماری کا تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، اور علماء کرام کی کئی اس میں مختلف بحثیں ہیں، اس میں گئے بغیر اب یہ احکام بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں۔ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں بنی اسرائیل پر، حالانکہ وہ چیز فی نفسی ہی خبیث نہیں تھی، ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا تھا۔ اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ پورے احکام اٹھا دیے گئے، وہ جتنی
چیزیں بطور سزا کے حرام کی گئی تھیں، اب وہ سب چیزیں حلال کر دی گئیں. آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتابی کا ذبیحہ جائز ہے. اس آیت سے، اس حکم سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی یہودی یا کوئی کرسچن اگر جانور کو ذبح کرے اللہ کا نام لے کر، بشرطے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو، تو اس جانور کا کھانا حلال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے حکم دیا ہے. اگر اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا ہے، معلوم ہے، تو پھر نہیں کھا سکتے. اس کے بارے میں علماء پر نہیں معلوم ہے تو اس سے امید تو ہم یہی کریں گے کہ وہ کتابی ہے، اور ان کی شریعت میں بھی طریقہ ہے کہ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں تو میں نے سنا ہے، جو لوگ یورپین کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا بولنا مناسب ہے یا نہیں، اللہ معاف کرے، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ کہ مسلمان کبھی غفلت میں ان معاملات میں کبھی غفلت کر دیتا ہے، مگر یہودی تو کبھی ان معاملات میں چوکتے نہیں ہیں اور بڑی پابندی کرتے ہیں ان معاملات کی، ذبیحہ جانوروں وغیرہ کے بارے میں. تو اسلام میں بھی یہ حکم دیا گیا، چونکہ ان کے پاس اور 100 باتوں کی ایک بات عقل سے ثابت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اجازت دی ہے کہ کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. تو علماء اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اگر کتابی نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو تو جانور حلال ہے. اب ایک شرط یہ آتی ہے کہ، اور یہ جو حلال ہے نا، یہ مسئلہ متفق ہے تمام ائمہ کے پاس بغیر اختلاف کے، کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. حنفیوں کے پاس، شافعیوں کے پاس، مالکیوں کے پاس، حنبلیوں، سب کے پاس، پوری امت کے پورے علماء نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ، جبکہ عقل کے خلاف ہے یہ مسئلہ. قرآن کی آیت سے ثابت ہونے کی وجہ سے عقل تو یہ کہتی ہے جب دوسرے کافروں کے ہاتھ کا جائز نہیں تو پھر ان کے ہاتھ کا جائز کیسے ہو گیا؟ بقیہ غیر مسلموں کا ناجائز ہے مگر ان کا جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنا دیا. تو پوری امت کے پورے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نام پر اگر کتابی نے جانور کو ذبح کیا ہے تو جائز ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یا حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہوں گے، ایسا ڈاؤٹ ہے. تو صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں کہ اس بحث میں گئے بغیر سب سے بہترین قول وہ ہے جسے صاحب روح المعانی نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے. کیا ہے وہ قول؟ تو فرماتے ہیں اگر تو خود سن لے اپنے کانوں سے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہے تو اس وقت مت کھا. اگر تو نے خود اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے تو شریعت میں چوٹھے کھا لے سکتے ہیں. یہ قول صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، یہ بات بالکل کلیئر، بالکل واضح ہے. اور اب اس کے بعد ایک اور حکم آ رہا ہے کہ حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن مومن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے. اس میں شرط کیا ہے؟ مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں دی گئی. مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت کہیں نہیں دی گئی. کتابی عورت کا نکاح مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے. عورت ان کی، مرد ہمارا، ایسی شادی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتیں، مسلمان عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. اگرچہ وہ ایمان نہ لائی ہوں تو اہل کتاب عورتوں سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح جائز قرار پاتا ہے. اس کو زنا نہیں کہہ سکتے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، مگر علماء یہی فرماتے ہیں، مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنے میں ہی بہتری ہے. بسا اوقات یہ بات تجربات سے دیکھنے میں آئی ہے کہ اس طرح کوئی کتابی عورتوں سے جب نکاح کرتا ہے تو اس کی اولاد پر اس کی ماں کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور کئی خرابیاں، ہزار خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ اس سے بچے. اور تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل کتاب لوگوں نے اپنی بچیوں کو مسلمانوں کے نکاح میں دے کر اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تاریخ سے یہ بات ثابت شدہ ہے. اسی مسئلے سے فائدہ اٹھا کر تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ یہودی و نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے راز اپنی قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت دوچار ہونا پڑا. ایسی شادیوں کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی تاریخ پڑھیے، کسی بھی زمانے کی. اس طرح کے شادیوں کا بڑا نقصان مسلمانوں کو یہ ہوا تاریخ میں کہ اس طرح یہودی اور عیسائی عورتوں سے مسلمانوں نے پہلے نکاح کر لیا. اسلام میں اجازت ہے، خیر زنا کا گناہ تو نہیں ہوا مگر دوسرے مفاسد سے پیدا ہوئے کہ بیوی چونکہ شوہر کے بہت قریب ہوتی ہے اور ایک دو جان ایک جسم ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں کئی راز مسلمانوں کے غیر مسلموں تک پہنچ گئے. اس کے علاوہ بھی کئی خرابیاں، اولاد پر اس کا اثر بہت خطرناک پڑتا ہے. ڈر ہے کہ کہیں اولاد کافر نہ نکل جائے. ان سب خرابیوں کے پیش نظر اس کی اجازت، اس کو حرام تو کوئی نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے. اب رہا معاملہ کہ دارالحرب میں جہاں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جنگ ہوتی ہے،
ایسے علاقے میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس احناف کے پاس ہر جگہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے۔ دارالحرب میں بھی ہے تو جائز ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، کیونکہ اس طرح ہمارے راز غیر قوموں تک پہنچتے ہیں۔ اب اس کو آپ مکروہ کہیے کچھ بھی کہے، حرام تو نہیں کہہ سکتے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن حرام تو نہیں ہے، بچنے میں البتہ بہتری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کتابی عورت سے نکاح کرتا ہے، حرام نہیں ہے، زنا نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بچنے میں فائدہ ہے۔ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، ان سے بھی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے، اور نہ بدکاری کرتے ہوئے، نہ چوری چھپا آشنا بناتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے۔ یعنی نکاح کرتے وقت مہر دینا بھی ضروری ہے، اور چوری چھپے تعلقات نہیں ہونا چاہیے، اعلان ہو جانا چاہیے نکاح کا۔ نکاح کے موقع پر دف بجانے کو مستحب قرار دیا گیا تاکہ خوب کھلے طور پر اعلان ہو جائے۔ ایک آدھ توپ اگر چھوڑ دیا جائے تو اجازت ہے اس کی، کیونکہ اس طرح سے اعلان ہو جاتا ہے نکاح کے موقع پر توپ چھوڑنے کی، دف بجانے کی تک اجازت دی گئی تاکہ لوگوں کو خوب اچھی طرح اعلان ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ نکاح ہو چکا ہے، چوری چھپے تعلقات نہ ہو، سب کو معلوم ہو جائے، نہ بدکاری کرتے ہوئے، نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ غیر عورتوں سے شادی کرنے میں خدشہ تھا کہ کہیں ان کے دام محبت میں پھنس کر آدمی اپنا ایمان اور اپنے اخلاقی قدروں کو پس پشت نہ ڈال دے، تو اس کے متعلق خبردار کیا جا رہا ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد یاد رکھو کہیں تم ان کی سکاوٹوں میں آ کر اپنے ایمان سے ہی محروم نہ ہو جاؤ۔ جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی ایسی صورت میں تمہیں سخت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ان کی محبت کے زیر اثر، کہیں ان کے تعلقات کے زیر اثر، کہیں ان کے انفلوئنس میں تم خود کہیں اپنے ہاتھ سے ایمان نہ کھو بیٹھو، ایسی نوبت نہ آ جائے۔ بہت چوکنا، بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کے مضامین کا خلاصہ تھا جو قدر تفصیل اور قدر اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور دوسری بات کہ احرام کے چند مسائل اور حج کے آداب اور شعائر اللہ کی حرمت کے تعلق سے چند مضامین بیان ہوئے، پھر 10 حرام چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد جوئے کے سخت حرام ہونے کا کھلے طور پر اعلان ہوا، اور اس کے بعد دین کی تکمیل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت کے پورے ہونے اور قیامت تک کے لیے اسلامی شریعت کے ناقابل تنسیخ ہونے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے وہ پاکی ہیں، وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہیں، اور سکھائے ہوئے جانور کے ذریعے جو شکار ہوتا ہے اس کے مسئلے کو بھی درمیان میں بیان کر دیا گیا، اور آخر میں بتایا گیا کہ کتابیہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح اگر ہو تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا، اجازت ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بچنے میں بہتری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ، کتابی نے یہودی یا نصرانی جانور کو ذبح کیا ہو اگر تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ یہ مسئلہ عقل کے خلاف عقل ہے، یہ خلاف قیاس ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں، وحی الہی کی بنیاد پر، اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہونا، یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہوتا ہے۔ اور ان مسائل پر تمام امت کے علماء نے اجماع بھی فرمایا ہے، کیونکہ یہ مضامین براہ راست قرآن میں کھلے الفاظ میں بیان ہو رہے ہیں، تو اختلاف کی اس میں نوبت بہت کم آتی ہے اس میں، کیونکہ ڈائریکٹ کھلے مسئلے بالکل سمجھ میں آ رہے ہیں، تو علماء نے اتفاق کے ساتھ ان مسائل کو قبول فرمایا ہے۔ تو اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے، اور ان کی عورت کے ساتھ اگر کوئی مسلمان مرد نکاح کر رہا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری خرابیوں کے پیش نظر بچنے میں بہتری ہے، اگر کتابی نے اللہ کے سوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک پر یا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا ہو، پکے طریقے سے معلوم ہو، تو ایسی صورت میں تو خیر اس جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا ہے۔ لیکن نارمل حالت میں، عام حالتوں میں کتابی کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اگر اندازہ ہو کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے تو پھر اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہ احکام وہ احکام ہے جو انسان کو انسان بناتے ہیں، اور یہ احکام وہ احکام ہے جو ایک کتے اور گدھے سے ایک انسان کو ممتاز کرتے ہیں۔ کتے اور گدھے کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے جی میں آئے کر گزرتا ہے، لیکن انسان کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرتے وقت حلال حرام کی تمیز کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے، اپنے رب، اپنے پروردگار کی مرضی اور اس کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہی چیز انسان کو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں آخرت میں ایمان کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔